نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ سمجھتے ہیں غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں عجیب تھے؟ نہیں، یہ عجیب نہیں تھے. کیوں عجیب نہیں تھے؟ اس سے بہت بڑی بڑی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، یہ عجیب نہیں ہے. اللہ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا بہت ہی عجیب ہے، یہ میری نشانیوں میں سے تمہیں عجیب لگ رہا ہے کہ غار بھی تھا، اس کے اندر کچھ لوگ بھی تھے، اور کیا تھا، ان کا کتا بھی تھا، ان کے اوپر کتبے بھی تھے. تو یہاں مختصر جو بیان کیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ انوکھا واقعہ نہ سمجھو، اور نہ یہ سمجھو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، اور اس قسم کا کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار تعجب خیز معجزات میں سے یہ بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی گزرے ہیں کائنات کے اندر، اللہ کے اس سے بھی بہترین معجزات گزر چکے ہیں. تو اصحاب کے قصے میں عجابات بہت زیادہ بھی نہیں ہیں، اور یہ نشانیوں میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بہت بڑی نشانی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کتنی دیر سوئے؟ 100 سال. لیکن 1 سال سوئے، لیکن جب اٹھے تو انہیں کیا تھا نہیں تھا معلوم، لیکن 1 سال سوئے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے واقعی بہت بڑی نشانی ہے. یہ کون سی نشانی ہے؟ یہ 309 سال سوئے ہیں یہ لوگ اصحاب کہف. اور یہ اصحاب کہف تھے کتنے؟ یہ ان کے لیے آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے 100 سال بعد کے تابعین ہیں. یہ 100 سال بعد کے، حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے 100 سال بعد کے یہ تابعین ہیں. کہ رومن امپائرز کا جب کانسٹائنٹ ٹو عیسائیت اس نے قبول کی، یہ اس نے 2 میں کی، اس کے پہلے اور بعد تو سارے کے سارے کیا تھے؟ یہودی تھے، جو ان کے اوپر کیا کر رہے تھے؟ ظلم ڈھا رہے تھے عیسائیوں پر. تو کہا جاتا ہے کہ مسیح تاریخ میں ان کو 7 سلیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے. کون؟ 7 سونے والے کہا گیا. وہ اصحاب کہف، یعنی ان کا اصحاب ساتھی، رہنے والے کہاں کے؟ کہف، غار کے. اگر وہ صحاب کہف ہیں تو یہ واقعہ دیکھیں افیس کا ہے. یہ قدیم زمانے کا شہر ہے جو ترکی کے مغرب میں ہے، اور اس علاقے میں حکمرانی جو تھی وہ ڈیسس کی تھی، ڈیسس حکومت تھی اس وقت. تو یہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. تو انہوں نے یہ بغاوت کی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اس وقت سچے دین کے ماننے والے تھے. جب تک رسول ہوں، رسول کی کتاب محفوظ ہو، تو جو اس کے ماننے والے پھر وہ مومن ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت اپنی جو صحیح تعلیمات تھی نا عیسائیت کی، حضرت عیسیٰ کی، یہ ان کے ماننے والے پیور تھے. اور آگے ہمیں معلوم ہوگا جب انہوں نے کھانا لینے بھیجا تو ان کا کھانا لینے کے لیے جو بھیجنے کا انداز تھا، وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے اور امیر گھروں کے تھے. یہ لڑکے تھے 7 کی بات بھی قرآن کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ کوئی ان کو زیادہ بتا دیتا ہے، کوئی کم. اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات کہہ رہے ہیں ان سے کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اگر یہ 7 تھے تو 8واں ان کے ساتھ کون تھا؟ ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے، قمطیر اس کا نام تھا، جو روایات میں آتا ہے نا. ان کے کتے کا نام کیا تھا؟ قمطیر. یہاں چاند کی پوجا ہوتی تھی. سیدنا عیسیٰ کے پیروکار کے توسط سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو بادشاہ سے برداشت ہوا، جو اس وقت تھا بادشاہ، وہ بت پرست تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا. تو اصحاب کہف افیس کے اعلیٰ گھرانوں کے 7 نوجوان تھے اس وقت کے افیس گھرانے کے. انہوں نے توحید قبول کی. اس تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ یہ 7 لڑکے نوجوان ایسے ہیں جو پکے اپنی توحید کے اوپر، اپنے دین کے اوپر، جبکہ میں تو سب پہ ظلم ڈھا کے اس دین میں لا رہا ہوں، بت پرستی اور چاند پرستی کے دین میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا آپ بچایا. ان کے بچانے کی ایک تو یہ تھی کہ ان کو پکڑ لیا گیا تھا. جب ان کو پکڑ لیا، بادشاہ نے ان کو قید کروایا، ان پہ بہت ظلم ہوئے. اب جو جیل کے اندر سپروائزر تھا، اب ہم کہیں کہ پکڑا تو گیا، اندر ظلم بھی ڈھائے اس نے، وقت بھی گزرا، وہ بلا بلا کے ایک ایک پہ ظلم ڈھاتا ہوتا تھا. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو اندر سپروائزر تھا اس کے ذریعے یہ نکلے، اس نے نکال دیے نا. تب انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی، ورنہ پکڑے جاتے تو پھر کون سا غار، وہی ویسے بھی غار ہی ہوتے تھے، جو سزا تھی وہ بھی غار تھے. لیکن انہوں نے ایک الگ سے دور جا کے پہاڑوں اور چٹانوں پر کیا کیا؟ پناہ لی ان 7 نے. ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ہی گیا تھا. تو وہاں جیل سے جب یہ نکلے تھے تو کیا تھا؟ یہ اس طرح سے نکلے ہیں. اور یہ 7 نوجوان تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے عجیب ہے میری نشانی؟ نہیں، اللہ نے اس سے بہت پہلے بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائی ہیں، اور عزیر علیہ السلام کو بھی دکھا دیا. کھانا کیا تھا ان کا؟ اور گدھا کیا تھا؟ کھانا تازہ پڑا ہوا تھا، ایسے جیسے ابھی کا ہے تازہ، اور 100 سال. اور گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں تک بھی برنے کو آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھائی نا انہیں. جب واپس لوٹے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی تھی. یہ بھی جو ان کا آتا ہے روایات میں، ان میں سے ایک تو تھا
क्यूवेनस, एक था स्वर्नस, एक था डायनाइसिस, एक तैमेनिया, ठीक है, मार्टन्स, एनाथैनिया, मैक्सिमेलियन, ये कुछ नाम थे इनके। इनमें से जो मैक्सिमेलियम था ना, ये मैं उनके नाम बता रही हूँ आपके, जो इनके कुतबे पर थे, जो आज भी हैं, ठीक है। अब क्या कि इनके अंदर से जो मैक्सिमेलियन था ना, उसको इन्होंने भेजा था। जब अल्लाह ताला की निशानियां सामने आई, ये उठे, इन्होंने जाके गार में पनाह ली। अब जब पनाह ले ली तो क्या हुआ, नींद तो आनी थी, रात भी आनी थी। अल्लाह ताला ने ऐसा गार इनके लिए मुंतखब किया, अभी अल्लाह लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको लेके जा रहे हैं, अल्लाह इनकी रहनुमाई कर रहे हैं। क्यों, किस वजह से? पीछे कोई चीज़ थी जो अल्लाह को मतलूब थी, जो अल्लाह को पसंद थी, और वो थी इन्होंने अपना दीन बचाया था। ये ईमान और तौहीद के कायल थे। अल्लाह ने भी इनके लिए एक राह बनाई। अल्लाह इनकी क्या कर रहे हैं, रहनुमाई करते जा रहे हैं। ये गार के पास पहुंचे। गार तो बहुत थे, लेकिन ये एक ऐसा गार था कि सूरज उसके दाएं से बाएं फिर जाता था, डायरेक्ट सामने नहीं आता था। धूप आने से भी काम खराबी हो सकती है, क्योंकि ये तो उधर लेटे हुए, इन्हें कौन देख रहा है, धूप बहुत पड़ने से भी। अब सिर्फ इतना मामला होता था कि रोशनी आएगी, रोशनी से भी आप देखिए किस कदर बीमारियां खत्म होती हैं, किस कदर जरासीम खत्म होते हैं। तो क्या सिर्फ रोशनी आती थी, सूरज यहाँ से चढ़ के यहाँ जा रहा है, गार का मुंह ये, सूरज यहाँ से यहाँ आ जाता, इनके पास रोशनी अच्छी आती, हवा भी आ रही है, उसका मुंह इस तरह से है गार का, और था भी वो बहुत ऊंचा, उसके आगे भी पत्थर थे, देखने में भी छोटा है, लेकिन क्या कि उसके अंदर हवा भी जा रही है, सब कुछ। अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया। अब अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बताएंगे कि मैंने उनकी करवटें बदली, खुद से बदली। क्यों बदली? अब एक ही साइड पे सोचो कि हड्डी ना खराब हो जाती, हड्डी दुख जाती, वहीं के वहीं जोड़ रह जाता, बेड सोल्स हो जाते। अभी देखें बेड सोल्स के लिए क्या है, उन्होंने कौन से वो बनाए हुए, अब नए आए हैं ना हमारे पास बेड सोल्स, मैट्रेस। वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए वो फूले होते हैं बबल्स, कुछ टाइम के लिए वो बैठ जाएंगे, दूसरे उठ जाएंगे, दूसरे बैठेंगे, दूसरे उठ जाएंगे। चेंजिंग दे रहे हैं ना उनको, उनकी स्किन को, और उनको दे रहे हैं, हरकत दे रहे हैं। अब अल्लाह ताला अपने कुदरत के साथ, अगर ये सारे इस तरफ सोए हैं तो अल्लाह ताला ही अपनी कुदरत से यूं कर देते, अल्लाह ही अपनी कुदरत से यूं कर देते, अल्लाह ही इनको पलट रहे हैं, बदल रहे हैं। और ये किस तरह है कि देखने वाला समझे ये जिंदा है, जैसे कि देखने वाले। अब कुछ लोग सोए होते हैं तो आपको लगता है वो सोए में, आधी आंखें यूं ही खुली होती हैं, ऐसे भी होते हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं इनका कुत्ता, कुत्ता जो रवायात में इसका नाम होता है वो कमतीर आता है उसका नाम। अब क्या है, ये अल्लाह ताला ने गार के दहाने पे, अंदर वो है गार के साथ ही बाय एज अ चौकीदार गार्ड जी जैसे बैठा हुआ है। और ये नहीं कि ये भी लेटा हुआ है, अल्लाह ताला इसको भी बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नहीं, ये भी किस तरह से बैठा हुआ है, जैसे कोई एक कुत्ता ऐसे बैठा हुआ है कि मैं चौकीदारी पे बैठा हूँ, ठीक है, दोनों हाथ उसने यूं किए हुए हैं, और वो मुकम्मल ऐसे बैठा हुआ है कि अगर कोई आए तो ये उसको झपट ले। क्यों आए? 300 साल तक ये अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है। अब देखिए नबियों के अंदर भी, नबी भी तो हमने देखे हैं 100 साल तक सोए हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये 309 साल। अब जब इनको होश आई है, अल्लाह ने दिलाई। अब अल्लाह ताला तो हमें ये बता रहे हैं कि अल्लाह क्या कादिर नहीं है बंदों को जिंदा करने पर? है, वो बिल्कुल है। इससे भी बड़ी अल्लाह की निशानी जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या आप समझते हैं गार और कुतबे वाली हमारी निशानियों में कुछ अजीब है? तो ये भी ना समझो, इससे बड़ी भी निशानी है। चलें, ये तो पैदा हुए, इन्होंने खाया पिया, जवानी की हद में थे, जवान थे, तो यहाँ पर आए, तो अंडे के अंदर कुछ होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर से एक मुकम्मल जिंदगी निकलती है, मुकम्मल जिंदगी निकलती है उसके अंदर से, चूजा पूरे का पूरा निकलता है। ये निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है। इमाम शाफी कहते थे कि तुमने अल्लाह की निशानी देखनी, तुम ये क्यों नहीं देखते कि ऐसा किला हो जो चारों तरफ से बंद है, ना उसके अंदर हवा जा सकती है, ना रोशनी जा सकती है, एक सुराख नहीं है उस किले के अंदर, और कुछ टाइम के बाद उसकी दीवारें तोड़कर एक दो आंखों और अपनी चोंच से बोलती हुई जिंदा जान बाहर आ जाए। ये अल्लाह की निशानियों में से कितनी बड़ी निशानी। माँ का पेट कितनी बड़ी निशानी है। क्या था अंदर ऐसा कि इंसान बन जाता, लेकिन अल्लाह ने पानी के अंदर इंसान बना दिया, और फिर उसको इतनी तंग घाटी से निकाल कर बाहर तकलीफ से ला के फिर खड़ा कर दिया कि फिर वो आंखें खोले और बोले। ये अल्लाह की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है। और जब इन्होंने उसको मैक्सिमेलियन को भेजा, अपने एक दोस्त को, कि आप जाओ, और जब होश में आए हैं तो देखें, अब हम जितनी भी लंबी नींद पूरी कर लें, जितना भी सो लें, क्या भूख नहीं लगेगी? भूख तो फिर भी लगेगी ना। अब ये सो भी रहे हैं, मुसलसल सो रहे हैं, और इतनी देर तक सो रहे हैं, और अल्लाह ताला कैसे इनकी हिफाजत कर रहे हैं। और जब ये उठे, अब इन्होंने भूख महसूस की, अब इन्होंने अपने एक दोस्त को क्या कहा कि तुम जाओ शहर में। अब देखिए इनको क्या लगा है, जिस वक्त इन्होंने जाके वहां पनाह ली थी ना, पनाह ली थी, रवायात से ये मालूम होता है, जब इन्होंने पनाह ली, उस सुपरवाइजर ने जेल के जब इनको निकाला था सबको, ये जब गए हैं तो ये रात के पहर में भाग कर गए हैं। अब ये जब उठे हैं, जागे हैं, तो इनका क्या कहना था, हम कितनी देर के लिए सोए हैं, है ना, थोड़े टाइम के लिए सोए हैं हम, उनके जहन में वही चीज है, थोड़े टाइम के लिए सोए थे। अब जब उठे हैं तो भूख लग गई है, लिहाजा आप जाओ, जाके शहर से खाना ले आओ और चुकन्ना रहना। क्यों? वही समझ रहे हैं, वही मामलात हैं, अभी जो जुल्म सितम थे वही अभी तक बादशाह है, ठीक है, तकियानुस उसका नाम था, तो क्या वो अभी भी है? अब ये चला तो गया, अब ये जाके इसकी हैरानगी भी अपनी जिंदगी में रही कि मतलब सब कुछ ही चेंज हो गया है। अब क्या कि उसने जाकर वो चांदी का सिक्का दिया, और चांदी का सिक्का जब इसने वक्त दिया तो उन्होंने आपस में देखा और उन्होंने कहा ये तो
اس وقت کا تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں پہلے جو ہوتے تھے چاندی اور سونے کے، آج وہ کرنسی چلے تو ہوں گے، کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی خزانہ ہے اس کے پاس، اس بندے کے پاس، جو ہمیں یہ دے کے چیز لے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو پکڑ لیں، حکومت سے بھی، یہاں کی گورنمنٹ سے بھی ہمیں ایوارڈ مل جائے. اور ایوارڈ اپنی جگہ، اس سے خزانہ پہلے لیتے ہیں، نکلواتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تمہارے پاس یہ کہاں سے آئی، یہ میکسن میلن کو تمہارے پاس کہاں سے آئی. تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہی ہے بس، اور تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ نہیں جانتے، سب اتنا چینج ہو چکا ہے. لیکن اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جگہ جگہ مجھے کلیسے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اس نے تو گروا دیے تھے. یہ بھی چیز اس کے لیے بڑی ایک نہیں تھی. اب انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، ہمیں نا اور ہیں. اس نے کہا ہاں ہیں. تو یہ بات جا کے انہوں نے اپنے بادشاہ کو بتا دی، اس وقت کے جو عصائیت پر تھا. اس نے بلا لیا، اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ یقیناً تم کوئی جاسوس ہو، تمہارا کوئی معاملہ ہے، یا پچھلا کوئی معاملہ تمہارے پاس ہے، خزانہ تم لوگوں نے چھپایا ہے، تم بولو. یہ کہ مجھے نہیں معلوم. اب کیا کہ اس کو اس نے خوب سزا دلوائی، میکسن کو اس کو خوب سزا دلوائی، مار بھی پڑوائی. وہ ایک ہی بات کہی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، یہ کوئی سازش ہے، ورنہ یہ کرنسی. پھر انہوں نے اپنے تاریخ دان کو بلایا. جب انہوں نے اپنے تاریخ دان کو بلایا تو اس وقت اس نے دیکھ کے اس نے کہا کہ جو ہماری کتابیں اور معاملات بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں تقیانوس اس بادشاہ کے دور کی یہ کرنسی ہے. ان کے پاس اتنی کرنسی کہاں سے آئی؟ وہ کہ تم لوگ ہو کچھ. اس نے کہا نہیں. اچھا کچھ باتیں بتاؤ. اسے کچھ باتیں بتانا شروع کی. اب بادشاہ اس وقت قائل نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ جو تاریخ دان تھا نا بادشاہ کے ساتھ، اس کا وائس جو تھا، اس نے کہا کہ مجھے اگر تم لوگ کچھ تحقیق تو کرنے دو نا، کیونکہ میری چین کہیں نہ کہیں جا رہی ہے، چین مل رہی ہے میری کہیں نہ کہیں. انہوں نے کہا کر لیں. تو اس کو انہوں نے کہا ایک شرط پہ چھوڑیں گے، بتاؤ کوئی بات، کوئی معاملہ. اس نے کہا مجھے ایک جگہ پر لے جاؤ، میں جہاں کہوں گا. اب کہاں پر لے جاؤ؟ جہاں پر افیسس ان کے گھر تھے، کافی امیر گھرانوں کے تھے یہ لوگ. جب یہ وہاں گئے اس کو لے کر گئے، اس نے نا ایک جگہ سے اتر کر نیچے اور زمین کو نا اپنے ہاتھوں سے کھودنا شروع کر دیا. جب کھودا تو نیچے سے نا کچھ ٹریکس نظر آنا شروع ہو گئے. وہ ٹریکس یہ تھے کہ ظاہر اس کو ہی پتا تھا نا ہمارے گھر میں کچھ خفیہ راستے بھی کیا تھے اس وقت، جب یہ لوگ بھی ایلیٹ گھرانے سے رکھتے تھے اپنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کچھ خفیہ راستے یہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ آپ کو شہر کے آخری بارڈر پہ بھی ملیں گے. اب وہ ان کا تھوڑا سا وہ بننا شروع ہو گیا. اب اندر گئے، وہاں پر کیا انتہائی ضعیف کچھ جو ہیں وہ پیارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایک ینگ لڑکا بھی تھا اور ایک ینگ لڑکی بھی تھی. تو اب وہ لڑکی اور لڑکا پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا ان کی شکل ہو بہو ویسی ہے، ٹھیک ہے، کس کی جیسی ہے؟ یہ میکسیمیلین کی شکل، جو ہمارے اندر وہ پردادا پچھلے جد کی تصویر لگی ہوئی ہے. اب جب انہوں نے اندر کے دیکھا ہو بہو وہی شکل ہے. اور انہوں نے کہا نہیں، لیکن ہم نہیں، ہم یہ تھوڑی اس چیز پہ بنیاد رکھ لیں کہ یہ شکل مل رہی ہے تو اب ہم وہ اتنا بڑا معاملہ سامنے لے آئیں لوگوں کے، بہت بڑی نشانی سمجھ لیں. اب وہاں جو ان کا آگے سے پرپوتا چوتھے نمبر پہ تھا، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے ہو بہو یہی انسان، یہی نوجوان بہت دفعہ خواب میں دیکھا ہے اپنے قریب آتے ہوئے. تو اس وقت کے بھی تاریخ دانوں نے کہا ہم آپ کے خواب کو بنیاد نہیں بنا سکتے. اس نے کہا اور کچھ؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس کچھ نشانیاں ہیں، میرے پیچھے آئیں. اب انہوں نے کچھ خفیہ راستے کھولے، کچھ خفیہ جگہیں کھولیں، جو کہ خود وہ اس وقت وہ بھی جان کے حیران ہو رہے ہیں کہ ہم اتنی پشتوں سے چلتے آ رہے ہیں اور ہمیں بھی نہیں معلوم نہیں تھا. اور پھر کچھ ایسے تہہ خانوں میں نیچے گئے جہاں سے انہوں نے کچھ چیزیں نکالی بڑی بڑی، ٹھیک ہے، پورٹریز نکالی بہت بڑی بڑی، کچھ تصاویر نکالی اپنی بیوی کی. اور پھر جب اپنی بیوی کی تصویر نکالی، وہ جو چوتھے نمبر والی پوتی تھی نا، اس کی اور ان کی بیوی کی سیم شکل تھی، سیم ہو بہو. اس نے وہ پوتی آگے سے کہتی ہے یہ تو ایسے جیسے میں ہوں. انہوں نے کہا ہاں بالکل، کیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. اور پھر انہوں نے جو میکسن میلین تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کاش آج تم ہوتی، کیونکہ یہ بھی ستا کے ماری گئی میرے ساتھ، توحید پرست تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ یہاں پر توحید راج ہو جائے. یہاں پہ راج کس نظام کا ہو؟ توحید کا. یعنی اس وقت کے پھر پیور عیسائیت، جو پیور تورات اور انجیل تھی. کہتے ہیں یہ بھی کاش یہ ہوتی جتنی اس نے تکلیف سہی ہے میرے ساتھ نا. تو جب کافی چیزیں وہ چینز پیچھے جاتی جاتی ہوں تاریخ دانوں نے ملائیں، تو انہوں نے کہا یہ تو کون ہے؟ وہ اصحاب ہیں. پھر ان کا تاریخ دان اور ان کے بادشاہ نے کچھ فوجیں بھیجی کہ جائیں فلاں فلاں جگہ پر، ایسا ہم نے کچھ سوچا ہوا پڑا ہوا ہے ہمارے اس میں ہے. کیا ہے؟ علم میں ہے کہ ایک جگہ پہ کتبہ ہے، کچھ سلیپرز ہیں، سلیپرز کے 7 سلیپرز کے نام سے ایک کتبہ لگا ہوا ہے، تو اس کو اکھاڑ کے لاؤ. جب یہ اکھاڑ کے لائے انہوں نے سامنے دیکھ لیا اور اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں اتنی نشانیاں ہمیں چین مل رہی ہے نا، آپ بتائیں آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہتے ہیں میرے اور بھی ہیں دوست، میرے 6 دوست پیچھے ہیں. انہوں نے کہا ان کے نام بتائیں. جب انہوں نے ان کے نام بتانا شروع کیے نا، کوینس، سورنس، ٹھیک ہے، ڈائنسس، تیمینیا اور مارنس، اینامیتیا، میکسلین، یہ سارے نام جب انہوں نے بتانا شروع کیے تو وہ کہتے ہیں بالکل یہی اس کتبے پہ لکھے ہوئے ہیں، جو کہ آج سے 300 سال پہلے، ٹھیک ہے، وہ جب بھاگ آئے کچھ توحید پرستوں نے کیا کیا کہ ان کے اس جگہ پر رکھ دیے. اب کچھ توحید پرستوں نے نہیں لکھا، یہ اسی نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، صحابہ کاف میں سے ایک نوجوان نے ادھر بیٹھے ہوں گے نا تو لکھ دیا ہوگا اپنا سارا کچھ پتھر کے جو سامنے غار کے تھا. انہوں نے کہا وہ یہی ہیں. اب وہ جو سامنے اتنے بزرگ بزرگ کھڑے ہوئے جن سے بات نہیں ہو رہی، سفید ہوئے پڑے ہیں،
وہ سب اب رونے لگے اور ان کو ملنے لگ گئے، کہہ رہے آپ تو ہماری امجد ہیں، اور کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اب مجھے واپس جانا ہے۔ اب بادشاہ کے لیے کیا ہوا، بادشاہ نے کہا کہ اعلان کرو کہ کل 7 سلیپرز کے پاس جائیں گے ہم سب، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور وہ سارے کا سارا شہر اتنے بڑا مجمع، اتنے بڑے پہاڑوں کے میدان میں جمع ہو گیا، گفٹس آنا شروع ہو گئے، اصحاب کاف ساتھ کے ساتھ سامنے آ کے نا کھڑے ہو گئے، اور وہ بادشاہ بھی ان سے مل رہا ہے۔ بہت بڑی نشانی تھی اس وقت، میں سمجھتی ہوں جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے واقعی یہ بہت بڑی نشانی تھی، اور بہت بڑا ایمان تازہ کرنے کا ایک واقعہ تھا۔ لوگ جب ان سے ملے اور 309 سال بعد ان اپنے امجد کو دیکھ رہے ہیں، بہت اجدادی ہو گئے نا، ان کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باتیں کیا ہو رہی تھیں، اب دنیا پر ہمارا ایک نام بنے گا، 7 سلیپرز کہاں ہوں گے، ہمارے پاس ہیں، کہ یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ ہم یہاں پر اپنی دوسری طاقتوں کے اوپر دکھائیں گے، یہاں ہم دنیا کا سب سے بڑا ایک گرجا کلیسا بنائیں گے، یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی، اور ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ مطلب بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے، قدرت کی، کائنات کی، تاریخ کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، جو تیاریاں کرنی ہے کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بات اب میکسیمیلین نے کی تھی، وہ جو ادھر جا کے پہلے ساری بات کر کے لوگوں سے مل کر آئے۔ انہوں نے کہا آپ جائیں، ہمیں کچھ ٹائم تنہائی کا بھی چاہیے نا تھوڑا سا دوستوں کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سب لوگ چلے گئے تھے، بس وہاں وہی رہ گئے ان کا پرپوتے، وہ بوڑھے بوڑھے 3 4 وہ باہر کھڑے رہے۔ یہ 7 سلیپرز اندر آئے اور یہ بہت روئے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنا ایمان بچایا تھا، ہم ایمان بچانے آئے تھے، اور یہاں پھر شہرت و دنیا ہمارے پیچھے، چاہے وہ عصائیت ہے، عصائیت تو ہے، کسی کو پڑھیے ہمارا نام ہو جائے گا، کسی کو ہے میرے کلیسے کی بادشاہیت زیادہ آگے چلی جائے گی، کسی کو ہے خاندان میں ہمارے امجد واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے تو بچایا تھا ایمان، یہاں یہ کھڑے ہو کے ہمارے سامنے لا لا کے اپنے جانور رکھنے شروع ہو گئے، انہوں تو ہمیں بنا لیا ولی۔ اب جو بنے گا وہ کیا بنے گا، کتبہ ہی بن گیا نا، مسجد ہی بن گئی، مزار ہی بن گیا نا۔ اب لوگ آ کے نشانی کے طور پہ کیا کریں گے، دعائیں کریں گے، شرک۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے شرک سے تو جان چھڑوائی تھی، ہم شرک سے تو بچے تھے، تو اب تو ہمارا ایمان بچا لے، اور ہمارا ایمان کیسے بچا لے، تو ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اور یوں ہی کہتے کہتے یہ 7 سلیپر سجدے میں گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لی۔ کتنی بڑی نشانی تھی یہ اللہ کی، یہ نشانیوں میں سے نشانی تھی۔ اور میں کہتی ہوں کہ اس سے خوبصورت ایمان بچانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ انہوں نے تنہائی کو پسند کر لیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں، کیا تم خیال کرتے ہو غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں عجیب ہیں؟ لیکن یہ بہت عجیب نہیں ہے، اس سے بہت بڑے بڑے قصے اور نشانیاں تو کائنات میں موجود ہیں۔ اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم نبی کو دیا، اور امی ہونے کے باوجود جس طرح آپ کے توسط سے دنیا کے امن کے لیے علم و عمل کے جو طریقے کتاب و سنت سے سکھائے، وہ غار اور کتبے والوں سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی ہیں، کیسا علم ہے ان کے پاس، کوئی ان کے علم کو نہیں پہنچ سکتا جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ پھر ان کے قرآن و سنت سے جو دنیا کے اندر علم اور عمل پھیلا ہے اور قیامت تک پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتبے والوں سے زیادہ تعجب والی بات نہیں ہے۔ بالکل ہے، کیسے لوگ قیامت تک، یہ معجزہ محفوظ ہے، قیامت تک لوگوں نے ایمان لانا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، لیکن ایمان اسی پہ لوگ لا رہے ہیں، یہ بدل نہیں رہا، یہ نہیں بدل رہا، آج کوئی بھی اس کے اندر زیر زبر کی کر ہی نہیں سکتا، یہ نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کہ صحابہ کہف کا واقعہ یہاں حقیقت واضح کرنے کے لیے لایا گیا، دنیا کی بات کرتے ہوئے ان فریبیوں سے نکلو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ساتھ ہی صحابہ کہف کا واقعہ یہاں کیوں لائے، جب دلوں کے اندر ایمان اتر جاتا ہے تو دل کیسے سکون اور اطمینان سے بھر جاتے ہیں۔ یہ اطمینان میں آگے تھے نا، اللہ نے بھی ان کو اطمینان دیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، ایمان ہے تو اللہ بچا لیتا ہے۔ اور کیا کہ دنیا کی دلکشیاں اور دل فریبیاں ایسے لوگوں کے لیے حیثیت نہیں رکھتی، تبھی تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی، ورنہ مان لیتے، جان چھڑواتے اپنی، اور پھر صرف دنیا کے لیے نہیں، خود بھی تو کیسے گھرانے سے تھے، نہ چھوڑتے اپنی عیش و عشرت، خود بھی ایسے گھروں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کہف سے ہمیں جو چیز معلوم دے رہے ہیں، ہمیں اس واقعے سے کیا پتہ چل رہا ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے زندہ انسانوں کے لیے بظاہر جو غار، قبر یا مشکل حالات موت کے مترادف ہی ہوتے ہیں، موت کے مترادف ہی ہوتے ہیں، وہیں سے زندگی اور حرکت پھوٹتی ہے۔ کہ اللہ نے وہاں سے ان کی زندگی اور حرکت نہیں نکالی، وہیں سے اللہ نے کیا۔ آج ہمیں جو بھی آزمائش، شر، پریشانی یا تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہیں سے خیر کو نکالتے ہیں، وہیں سے خیر پھوٹتی ہے، وہیں سے ہمارا اطمینان اور ہمارا سکون پھوٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان والوں کی تاریخ بدلنے کے لیے جب ماحول میں مخالفت شدید ہو جائے ایمان والوں کے لیے، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایمان ختم ہو گیا، لیکن اللہ وہیں سے نئی تاریخ بناتے ہیں، اللہ وہیں سے نئی زندگی لے کے چلتے ہیں، وہیں سے ایمان کے نئے راستے کھلتے ہیں۔ رقیم سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں کے نزدیک رقیم سے مراد وہ بستی بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ رقیم سے مراد بستی بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہے، غار ہی ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک رقیم رقوم سے، رقوم کے معنی میں لیا گیا ہے رقم، رقم کر دینا، یعنی
لکھ دینا جی. تو جس پر اصحاب کہف کے نام لکھ دیے کہ اسے رقیم بھی کہتے ہیں. جدید تحقیقات سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جس پہاڑ میں غار واقعہ ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے جسے الرقیب بھی کہا جاتا ہے. تو رقیب والے، غار والے، کتبے والے. اور رقیم کس کو کہتے ہیں؟ رقم یا اصل رقیم ہی کی کوئی بنی ہوئی شکل. تو اصحاب کہف کون تھے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیسے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 100 سال بعد کے یہ تابعین تھے، نوجوان تھے. ٹھیک ہے، نوجوان ہو کر تنہائی میں انہوں نے اپنا آپ اختیار کیا، چلے گئے. اب جب یہ اٹھے تھے انہوں نے وہاں بھیجا اپنے اس کو. اب انہیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، تو اس کا مطلب غیب کا علم یہ بھی نہیں رکھتے. ولی بن گئے اس دور کے سب کی نظر میں، لیکن غیب کا علم نہیں رکھتے. تو غیب کا علم کیسے ہم میں سے عام انسانوں کے پاس آ سکتے؟ غیب کا علم تو یہ بھی نہیں رکھتے کہ ہم اٹھے ہیں تو اب تو سب بدل گیا. یہ تو وہی اپنا معاملہ لے کے چلے. لیکن جب یہ چلے، انہوں نے اپنا آپ بچایا، اب اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی، چلے گئے، تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب، کیا کر؟ ربنا آتنا من لدنک، فتنے میں راہ نکالنے کے لیے. یہ دعا خوبصورت ہے. اپنی پریشانیوں میں راہ نکالنے کے لیے اس دعا سے خوبصورت اور جامعہ کوئی دعا نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ اپنے پاس سے دے. من لدنک، دنک کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں من لدنک، دنکا کا مطلب ہوتا ہے رب پر ایک مان تھا جو انہوں نے بات کی تھی نا اپنے پاس. یہ کافی نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحمت دے. لیکن یہاں سے ایک چیز معلوم ہو رہی ہے، اللہ پر ایک مان ہے. اللہ اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک دعا بھی سکھائی تھی. کیا دعا سکھائی تھی؟ کہ تم لوگ اپنے معاملات کو صحت کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ لے کے چلو. تو کیا تھا؟ انہوں نے دعا کی تھی اللہم انی ظلمت نفسا ظلما کثیرا. ہاں، اندہ کا آتا ہے لفظ، مجھے اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ بخشش دے، اپنے پاس سے، یعنی توکل یہ تھا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کا اپنے رب پر مان تھا. کیا کہ نہیں چاہیے ہے، لیکن اللہ تیرے پاس سے. اب دینی تو اللہ نے اپنے پاس سے ہی ہے، لیکن ان کے الفاظ بہت خوبصورت ہے جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیے کہ دنیاوی ضروریات بھی اس میں پوری تھی. کیا تھی؟ اگر ہم غار میں جائیں گے تو کیا ضرورت پڑے گی؟ زندگی تو ہے، انہیں تو نہیں نا معلوم اللہ تعالیٰ سلا دیں گے، یہ نہیں ہے. لیکن انہیں تھا جب جائیں گے وہاں زندگی گزارنی، ہم زندہ ہیں تو وہاں کی کچھ ضروریات بھی ہوں گی. تو یعنی اللہ ہماری زندگی کی بھی ضروریات پوری کر دے، اور جب تو وہاں رکھے گا وہ بھی ضروریات پوری کر دینا ہمیں. ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور دعا جو پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اسی کے عقب پر، ٹھیک ہے، اسی کی جڑواں بہن سنے بس بنی اسرائیل میں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ادھر بھی یہی تھا نا، یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے. وہاں اللہ نے خوبصورت بات سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھی. یہاں سے یہ نکل رہے ہیں، یہ یہاں سے نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ اپنے پاس سے. وحجی، حجی کا ہوتا ہے ہا حمزہ یا حج. حج کا مطلب ہوتا ہے ہر ضرورت کے مطابق مہیا کرنا، ہر ضرورت کے مطابق مہیا کرنا. ظاہر سی بات ہے جا رہے ہیں وہاں ضرورت پڑے گی، انہیں تھوڑی پتہ اللہ نے سلا دینا تھا 300 سال کے لیے. اب یہ تو تھا نا، ہم تو زندہ انسان ہیں. تو ہر ضرورت کو حج لنا، حج اللہ ہر وہ ضرورت جو ہماری زندگی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کے لیے ہے، ایک زندہ اور مردے کے لیے، اس کو پورا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلتے ہوئے سچائی مانگی تھی. کیا اللہ مجھے داخل کر. تو کیسی جگہ پر؟ ان کا بھی یہی کہنا تھا من لدن کا، اپنے پاس سے. دن کا کیا ہوتا ہے؟ بہت قریب، اپنی رحمت سے. کیا کر کے اللہ تعالیٰ ہم تو پناہ مانگنے جا رہے ہیں غار میں، ہم تو دین بچا رہے ہیں. تو جب ہم جائیں تو کیسا دن کو ہو؟ سچا ہو، سچائی والا ہو. جب نکلیں، انہیں تو نہیں تھا پتا کہ ہم نے سونا ہے، بعد میں کب نکلنا ہے کب نہیں. نکلے تو بھی ایک مکمل سچائی کے ساتھ. آپ سے چلو وہاں سے نکلے تو دعا کی اللہ مجھے نکال تو سچائی اور نیکی کے ساتھ، لے کر آنا تو سچائی اور نیکی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بولا جاتا ہے لفظ جب مکہ سے مدینہ آئے؟ ہجرت. ہجرت اگر لفظ بولا جائے بھاگ گئے، نہیں بولا جاتا نا، وہ اچھا بھی نہ لگتا، مجرمانہ لفظ تھا. آپ سے ہم نے کیا کہا؟ مجھے سچائی سے نکال. یہ جا رہے ہیں من لدنک، اللہ تعالیٰ کیا کر ہم سچائی کے ساتھ جائیں تو ان کی سچائی قائم رہے گی. کیا یہ مجرم نکلے ہیں ساتوں؟ یہ 7 سلیپرز کیا تھے؟ کوئی جرم کر کے نکلے؟ نہیں، ان کی نظر میں جرم ہوگا جو ظلم ڈھا رہے تھے، لیکن جب نکل گئے ہیں تو اللہ نے قیامت تک کیا رکھ دی ان کے لیے؟ ایمان والے بہترین لوگ نکلے. ہجرت کی انہوں نے، ہجرت کی نا. کیوں ہجرت کا لفظ کیوں دے دیا گیا؟ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو، ہجرت ایسا لفظ ہے جس کے آگے برکتیں برکتیں کھلتی ہیں. ہجرت ایک لفظ ہی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہجرت سے زیادہ کوئی چیز نہیں پسند. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نکال بھی تو سچائی کے ساتھ، داخل بھی کرنا تو سچائی کے ساتھ، کہ ہمیں اپنے پاس بلا اور اپنی طرف سے اپنے قریب سے رحمت دے. کیا ایک تو یہ کہ دنیاوی طور پر غار میں گئے، عزت سے گئے، اللہ نے وہاں کیسی ضروریات مہیا کی، روشنی، ٹھیک ہے، ان کو چینج کرنا، ان کا سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ نے مکمل معاملات وہی کیے جو ضروریات کے تھے.
اب دوسرا وقت کیا تھا، دوسری چیز اس کو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں داخل کر اور نکال سچائی سے، کیا؟ قبر. ہم قبر میں بھی جائیں تو کیسے؟ سچائی کے ساتھ. کس پر؟ لا الہ الا اللہ پہ، اپنے ایمان پر مرے. جب جیسے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں آگے کہ کیا کریں گے؟ یوم ینفع صدق، اس دن فائدہ دے گا صدق والوں کو، ان کا صدق، ان کی سچائی، ان کے ایمان والوں کو اس دن ایمان نے فائدہ دینا. انہیں معلوم تھا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ من لدن کا، اپنے پاس سے دے. ادھر آپ سے نے کیا کہا تھا؟ من لدن کا سلطانن. یہ کہہ رہے ہیں دن کا رحمہ. سلطان کیا تھی؟ وہ بھی یہی رحمت. اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سلطان ہوتی ہے دلیل. ایسی دلیل ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح دلیل تھی، قرآن تھا، دلیل تھی، روب تھا. ٹھیک ہے. دوسرا سلطان یا رحمت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بہترین کون ہو؟ ہمارے مددگار ہوں، بہترین لوگ ہوں ہمارے ساتھ جو ہماری مدد میں شامل حال رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ملے؟ انصار ملے، مہاجرین ملے، صحابہ کہف کو. یہ 7 کے 7 ایک بھی نہیں بدلا. کوئی ایک ہی تھوڑا سا کہہ دے نہ کرو، کوئی اور کر لیتے ہیں معاملہ، کوئی اندر کی بات اپنے دین کو اپنے گھروں میں چھپائے رکھتے ہیں. نہیں، ساتوں کا ایمان ایک سے بڑھ کر ایک تھا. ٹھیک ہے، بہترین مددگار. اللہ نے وہاں ان کے لیے ان کا ڈوگ، ان کا کتا بھی مددگار بنا دے. بیٹھا ہوا ہے نا باہر، وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اصحاب کہف کے ساتھ. اب اگر یہ اس کو مس کوٹ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ صحابہ کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، تو جنت جانوروں کی میراث تو ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بکری نے دوسری بکری پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا، اس کو سینگ مارا تھا، اس کا سینگ ٹوٹ گیا. قیامت کے دن اللہ پھر ان بکریوں کو سامنے لے کے آئیں گے، بنائیں گے، اس کو سینگ دیں گے، وہ سینگ سے اپنا بدلہ لے لے گی، اس کے بعد دونوں مٹی ہو جائیں گے. جانوروں کی میراث تھوڑی ہے جنت. اور پھر یہی سوچ کے ہم اپنے آپ کو بنانے لگ جائیں کہ ہم تو رسول کے کتے ہیں، ہم صحابہ کے کتے ہیں، ہم مدینے کے سگے ہیں. سگا کتے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، قلب تو عربی میں کہتے ہیں. تو کیا کہ ہمیں یہ دیتے ہیں زیب کہ ہم تو اشرف مخلوقات ہیں، جب اللہ کے رسول نے ہی نہیں یہ بات کی. اور اگر ہم کتے ہی ہیں اپنے آپ کو بنا بنا کے مدینے کا یا رسول کے گھر کے باہر کا، تو جبرائیل بھی نہیں تھے آئے. جبرائیل بھی نہیں تھے آئے. کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے خیمے کے باہر تو کتا بیٹھا ہوا تھا. جس جگہ پر، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، روزانہ قیامت تک اس کی نیکی میں سے ایک قرات کم کر دیا جاتا ہے. قرات کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں پہاڑ، بہت بلند پہاڑ. تو اس چیز کو لے کے اگر کوئی اس کو مس کوٹ کرے تو یہ غلط ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے پاس سے رحمت دے، دلیل بھی دے. دلیل کیا اٹھے ہیں؟ تو کس دلیل پہ اٹھے ہیں؟ کہ ہم ایمان پر تھے. اور انہوں نے وہی سارا ایمان بتایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، ہم اپنے رسول پر ایمان لائے اور ہم شرک نہیں کرتے. یہ دلیل تھی ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا دلیل تھی؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ. کہ واپس گئے، اللہ تعالیٰ مجھے نکال، تو کیسے نکال؟ سچائی کے ساتھ، اپنے پاس سے رحمت اور سلطان کے ساتھ. مجھے داخل کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، کیسے داخل ہوئے؟ کیسی شان کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اس ایمان کو لے کے داخل ہوئے. یہ اٹھے شہر میں داخل ہوئے کیسے؟ اپنے اسی صدق اور ایمان کے اوپر کہ ہم تو صرف اور صرف اس ایمان پر ہیں جو ایک اللہ نے اتارا، اس کی ایک ہی شریعت ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو آج جب آپ کہیں داخل ہوں، کسی گھر میں، کسی جگہ پر، ٹھیک ہے، کسی مال میں، کہیں بھی، بازار، بینک، کسی کے گھر آپ علم سیکھنے آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، میں یہاں ہوں، تو میں کیا کہوں گی؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرے لیے کیا ہے سلطان نصیرہ؟ کہ میں اپنی پوری برہان کے ساتھ بات کروں، میں دلیل کے ساتھ بات کروں. اللہ کروا دیتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں سیکھنے، آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھ کے انٹر ہوں چاہے اپنے گھر کے اندر، تو آپ کے لیے کیا آسانی ہوگی؟ من لدن کا رحمہ، من لدن کا سلطانہ. آپ کو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے پتا تھا، میں بات کر سکتی تھی، میرے پاس اس حدیث کا علم تھا، میں بول نہیں پائی، ہے نا، میرے وہ الفاظ نہیں بنے، میری وہ ہمت نہیں بنی، یا کیا ہوا، میں نہیں کر پائی. تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دلیل بنا دیں گے، آپ کو وہ قوت دے دیں گے. سلطان کون ہوتا ہے؟ حکومت ہی ہے نا، مددگار ہی ہے نا بہترین. تو انہوں نے بھی اللہ سے اپنے لیے کیا مانگی؟ بہترین مدد مانگی. تو آج بھی اگر جس وقت کوئی پریشانی ہے زندگی کی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمارے پاس دلیل نہیں، ہمارے پاس برہان نہیں، ہمیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا، دین بھی بچانا ہے، ہم کیسے دوسرے بندے کو سمجھائیں بھئی یہ چیز نہیں ایسے؟ پھر ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ ہمارا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے، ہمارا رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے. تو کیا کہ اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ میرے کام میں اپنے پاس سے کیا لے کر آ؟ رشاد، رشد، رشید، ہدایت، ہدایت کا راستہ غیب سے اور اپنے پاس سے. میں نہیں جانتی کیسے، لیکن تو نے اپنے پاس سے یہ دینا ہے. تو اصحاب کہف کے واقعے میں دیکھیں نوجوانوں سے ہمیں کیا سبق ملا. ان نوجوانوں کے اندر ایک بڑا سبق تو یہ ہے کہ آج کا نوجوان فضول کاموں میں جو وقت برباد کر رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کر رہا.
جب وہ نہیں کر رہا تو اس کا ایمان نہیں بچ رہا. ان نوجوانوں نے جن کے پاس اتنا تھا کہ افیسس خاندان سے تھے یہ، لیکن انہوں نے کیا کیا، صحابہ کہف نے اپنے وقت کو بچایا. اگر یہ وہیں رہتے، فکروں میں پڑے رہتے، انہی کی باتوں میں پڑے رہتے، ادھر ہی سیکھتے رہتے، انہوں نے وقت بچایا. سب سے پہلے انہوں نے اپنا وقت بچایا. تو آج دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے کام یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اسے کیا ہوگا؟ برائیوں کی طرف سے وقت بچے گا. جب آپ مصروف ہو جائیں گے نا، اپنے وقت کو بچائیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا. اپنے وقت کو نہیں بچائیں گے تو کیا ہوگا؟ ضائع. بہت ٹائم ہے، کیا کروں کیا کروں، ہمارے بچوں کو نہیں سمجھ آ رہی، اب روزہ ہے ابھی تو 4 گھنٹے ہیں، کیا کریں؟ گیم کھیل لیتے ہیں. 4 گھنٹے ہیں، کوئی ایپیسوڈ چیک کر لیتے ہیں. 4 گھنٹے ہیں، چلو اتنی دیر میں فلاں جگہ فون ہی کر لوں. ابھی گھنٹے گھنٹے ہمیں وقت ہی بچانا آ رہا. صحابہ کہف نے وقت بچایا، وقت. اور آپ نے فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو لوگوں، برے وقت سے پہلے اچھے وقت کو غنیمت جان لو. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بجائے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، اس سے پہلے کھڑے ہو کے پڑھ لو. پڑھنی تو ہے ہی نا، اینڈ پہ جو پڑھنی ہے پھر تو بیٹھ کے پڑھنی، تو کھڑے ہو کے جو پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لو. تو اللہ رب العزت یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے وقت کو بچایا. تو انہوں نے وقت بچایا، اور آج ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم کیسے دین کے کام کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ ہم کیسے دین میں کسی دوسرے کا مددگار بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی اچھے عالم کا مددگار بن سکتے ہیں؟ دیکھیں دین اس نے پہنچانا ہے، آپ نے مددگار بننا ہے، آپ کو اتنا ہی اجر ہے. تو یہ ہمارا دین بچانا ہے نا، جہاں ہم اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اکثر؟ تراویح ہے، دورہ قرآن ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گھر کے اندر وہ وقت ہمیں ڈسٹنگ کرتے گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. آپ آ جائیں گے، سن لیں گے، کچھ لے گے زندگی کا اور اس کا بھی نہیں معلوم. ہم یوں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اچھا جی 12:30 ہو گئے، وقت تو گزر گیا. یہ وقت کو بچانا ہے، خود دیکھنا ہے وقت کہاں لگانا ہے. تو صحابہ کہف نے اپنی جوانیاں رب کے نام لگائی تھیں. اس وقت ہمیں اپنی زندگیاں اور اپنی جوانیاں، جوان ہے نا ہم، ابھی ہم بوڑھے نہیں ہوئے. ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں 50 سال کے بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال کے. نہیں، بڑھاپا تو اس ناقص عقل کو کہا جاتا ہے جو آپ کی عقل بھی گما گیا، آپ کے اپنے ہاتھ سے پانی پینا مشکل ہو گیا تو انسان بیڈ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ناقص تو وہ ہے جو چل رہا ہے، وہ جوان ہے، جو سن رہا ہے وہ جوان ہے، جو دیکھ سکتا ہے وہ جوان ہے، جو اللہ کی آیت کو سمجھ سکتا ہے وہ جوان ہے. ہمارے یہاں 50-60 میں جا کے کہا جاتا ہے ہم پر تو پردہ نہیں ہے نا، کہ ہم بوڑھی ہو گئی ہیں. تو اپنے آپ کو ابھی سے بوڑھا نہیں سمجھنا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جوانیاں رب کے نام لگا دیں. تو آج کے نوجوانوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنی صلاحیت جوانیاں کہاں لگانی ہے؟ اللہ کی عبادت میں. یہ اللہ نے ان کی عبادت ہی تو محفوظ کی تھی، بچا لیا. پڑے ہوئے زندہ ہوتے تو یقیناً وہ ادھر عبادت ہی کرتے رہتے، چھپ کے آتے کھانا لے جاتے، یہی کرتے. تو انہوں نے اپنی جوانی عبادت میں لگا دی. تو صحابہ کہف نے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا. کیا تھی حقیقت زندگی کی؟ ایک اللہ، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس کے پاس جانا ہے، جان اس کی ہے، وقت اس کا ہے، ہمارے پاس آیا ہوا دین اس کا، یہ سب اس کو لٹانے ہیں. انہوں نے حقیقت سمجھ لی تھی. کیا حقیقت تھی؟ یہ انتہائی عارضی ہے، انتہائی عارضی، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹی سی جگہ ہے. تو کیا کہ ہم کیا کریں گے؟ اپنے رب کے پاس لوٹیں گے. تو ہم اس دھوکے کی دنیا میں نہیں پڑتے. ان جوانوں نے اپنی نوجوانی میں اپنی زندگیوں کو بچا لیا. تو کیا کیا؟ یہ بات ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ در جوانی کیا ہے؟ توبہ ہے. جوانی کی عبادت کیا ہے؟ پیغمبرانہ عبادت کہا گیا ہے. اس لیے جوانی کی عبادت کو پیغمبرانہ عبادت کہا گیا ہے کہ نبیوں نے اپنی جوانیوں کو سیو کیا ہے، نبیوں نے اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں لگایا تھا. تو ہمیں اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں تو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. ان کو کہیں مصروف کر دیا جائے، اللہ کے کسی کام میں مصروف کر دیا جائے. ان کی جوانی کو کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داری دے کے اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے. جب ہم کہیں گے وقت ہی نہیں، یہ کس وقت پڑھے، یہ کس وقت کیا کرے، تو پھر تو مشکل ہے نا. آپ پیشہ بنا لیں اور پیغمبرانہ جوانی بنا لیں. کیا ہمیں وہ معلوم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 خوش نصیبوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک جس نے جوانی میں عبادت کی. تو دیکھیں ہمیں انشاءاللہ اپنی اولاد کو بھی تو بنانا ہے نا. صرف ہمیں یہ شوق میں ان 7 میں سے ایک بن جاؤں، یہاں تو ہم جدائی نہیں سہ پاتے ایک دن کی. تو وہاں اصل جدائی تو وہ جدائی ہے نا جہاں پھر موت ہی نہیں ہے. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کی جوانیاں لگا دیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ عرش کے نیچے کھڑے ہوں. ہم نے بازار جانا تو اپنے بچے کو آگے کے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ چھپا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کہف نے غار میں پناہ لی تو کیوں لی؟ وجہ کیا تھی؟ حکومتی سختیوں کی وجہ سے شہر سے نکلے، اپنے دین کو بچایا. آج ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹی وی نے کر دیا خراب، یہ بھی میڈیا نے خراب کر دیا. حکومت ہی ہے نا، ہمارے کہنے میں بند کر دے گی حکومت؟ یہ تو حکومت کی کام ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لینا پناہ، اپنے ایمان کو خود پناہ بنائیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ اصحاب کہف نے اپنا ایمان چھپانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ کو چھپا لیا اور پھر دعا کی. ان کی دعا کے اندر کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اصحاب کہف نے غار میں اللہ تعالیٰ کی کیا مانگی تھی؟ وہاں پر رحمت مانگی ہے. اور رحمت کس لیے ہوتی ہے؟ معاملات کی درستگی کے لیے. یہ دیس ہے، پردیس ہے، گھر ہے،
کوئی بھی زندگی کے معاملات ہیں جو نہیں صحیح ہو رہے سدھرے، تو اللہ تعالیٰ سے کہنا، اللہ تعالیٰ میری درستگی چاہیے معاملات میں کہاں سے لاؤں؟ میں نے کس سے کہنا اللہ تعالیٰ؟ من لدن کا یہی مطلب ہے نا، اللہ مجھے تجھ پر مان ہے، میرے پاس اور کون ہے؟ کوئی طاقت، کوئی ایسی چیز جو مجھے سدھار دے گی، میرے معاملات کو، میری زندگی کو، میرے دیس کو، میرے پردیس کو، میری پریشانیوں کو، میری جدائیوں کو؟ اللہ کیا ہوگا؟ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ یا ہم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ تیری رحمت و تیری پناہ میں دینا چاہتے ہیں، ہم ان کی جوانیاں تیرے راستے پہ لگانا چاہتے ہیں، اللہ ہم کیا کریں؟ کیا کر اللہ تعالیٰ؟ من لدن کا رحمت وحی لنا، اللہ اپنے پاس سے مہیا کر ایسے معاملات اور ضروریات کہ ہم وہ کام کر سکیں، ہم وہ سب لے سکیں اپنے دین کے اندر، وہ کر سکیں۔ تو اس گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اب پردے ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ گہری نیند سلا دیا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے، کچھ کا، سب کا تو نہیں، کچھ کا کہنا کہ جب نیند نہ آ رہی ہو تو یہ آیات پڑھ لینی چاہیے، بڑی کمال کی نیند دے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کا کہنا ہے۔ کیوں کچھ کا کہنا ہے؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ، ٹھیک ہے؟ تھپکی ماری ہم نے۔ اب یہ وہ مارنا نہیں ہے، مارا ہم نے، یہ تھپکیاں آپ نے چھوٹے بچے کو سلانا ہوتا ہے تو آپ جب تک یوں نہیں کرتے وہ نہیں سوتا، کبھی کان کے پیچھے، کبھی اس کے کندھے پر، کبھی اس کے، ٹھیک ہے، سر پر، آپ نے کرنا ہوتا ہے، کبھی کان کے اوپر تھپکی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ ایک اچھی اور گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو صحاب سے کہا تھا نا، لوگوں سے کہ کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم دم جھاڑ پھوڑ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، آپ نے کہا پیش کرو مجھ پر، انہوں نے سنا دیا، آپ نے اجازت دے دی، کیونکہ ان کے اندر شرک نہیں تھا، ان کے اندر شرک نہیں تھا، لیکن الفاظ ٹھیک تھے۔ علماء کہتے ہیں ہاں اگر کوئی قرآن سے اس طرح لے لیتا نا کوئی بات، شرک نہ ہو اس کے اندر، تو پھر ٹھیک ہے، یہ کچھ کی بات ہے کہ اگر نیند نہیں آتی تو پڑھے، تو یہ نیند آ جاتی ہے، لیکن کانوں پہ پردہ ڈال دیا، اتنی دیر کے لیے سلا دیا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ایک دعا خالد بن ولید کی بھی ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی، مطلب میں جس طرح لینا چاہتا ہوں نا نیند اللہ کے رسول، اس طرح سے نیند نہیں آتی۔ مجھے یاد کروائے آپ میں سے کوئی، تاکہ میں گروپ میں اس کو سینڈ کر دوں، ٹھیک ہے؟ اس میں گروپ میں سینڈ کر دوں، یہ بہت مشکل سے کچھ کتابوں میں مجھے ملی تھی۔ تو خالد بن ولید نے جب کہا، تو ایسا ہوتا ہے نا کسی وقت ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم اکیلے ہیں، کسی وقت ہم بہت پریشان ہیں، یا کسی وقت عجیب طریقے کے کچھ خوف ہوتے ہیں، تو ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو ان سب کے لیے، یا ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی، اچھی نیند ہی نہیں آ رہی، تو پھر کیا ہے کہ آپ نے خالد بن ولید کو ایک بہت خوبصورت دعا بتائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر آگے کہا تھا کہ اب میں بہت اچھی نیند لینے لگ گیا ہوں، یعنی میرے معاملے بھی پورے ہو رہے ہیں، ایسے نہیں کہ نمازیں نہیں کر دیں گے، لیکن میری نیند اچھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے کانوں پر پردے کیوں ڈالے تھے؟ کیوں ڈالے پردے؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ باہر کی آوازیں ان کی نیند میں خلل پیدا نہ کریں۔ اٹھتے تو کیسے اٹھتے؟ جب آپ کی نیند ہی اچھی پوری نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کیسے اٹھتے؟ دماغ کھنچا ہوا ہے، دل نہیں چاہ رہا سامنے والا بات بھی کرے، خاموشی سے چاہے ہم گھنٹوں بیٹھے نہیں، ہے نا؟ تو کیا کہ ان کو کوئی خلل پیدا نہ ہو، ان کی کیا ہو، آواز سے نیند بھی خراب نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے، یہ یہاں پر مطلب ہے حرکت دی ہم نے، باسن کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ حرکت دینا، ہم ان کو حرکت دے، ٹھیک ہے؟ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ وہ مدت کو شمار کرنے والا ہے اور جو وہ ٹھہرے، اب کیا؟ تاکہ ہم جان لیں، کیا جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو شمار کرنے والا ہے، کون سا ٹھہرا۔ اب یہاں باس سے مراد اللہ نے نیند سے اٹھایا، حرکت دی، دو گروہوں سے مراد اصحاب کہف، کون سے ہیں دو گروہوں سے مراد؟ اصحاب کہف، آیت نمبر 14 پہ ہوں میں، اصحاب کہف۔ کیوں؟ کچھ کا خیال ہے کہ اختلاف کرنے والے لوگ ہیں مراد ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ کون سا ہے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، اور ایک گروہ کون سا ہے اسی دور کے عہد رسالت، ٹھیک ہے؟ یا پھر اصحاب کہف۔ صحابہ کہف میں اختلاف کس چیز کا ہوا تھا؟ ان کا آپس میں، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے سونے کی مدت پر، ان کے سلیپنگ ٹائم پر اختلاف ہوا ہے، سونے کی مدت پہ ہی ہوا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کو اٹھانے کا مقصد بھی یہاں ہمیں بتایا ہے اس آیت میں۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ پتہ چل جائے اس مدت کو کس نے یاد رکھا ہے، کس نے رکھا ہے یاد۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور کیا؟ ہم ان کو برحق قصہ، ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں، کن کا؟ صحابہ کہف کا، ٹھیک ہے؟ مقابلے میں نوجوانوں نے کیا کیا تھا؟ حق کو قبول کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ہدایت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں؟ جو استقامت پہ رہیں، جو ایمان بچائیں، اللہ ان کے مطابق کرتے ہیں۔ وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبَّتْنَا، ربط باندھنا، برداشت دے دی، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مجاہدہ کرنے کے لیے انہیں صبر سے قوت دی، انہیں شیطان سے جنگ کے لیے شجاعت دی، اس وقت اللہ نے طاقت دی نا ان کو، اور ان کے دین کے ساتھ اجنبی جگہوں پر جانے، ان کے نفس کی مخالفت اور حصی لذت وغیرہ، ان سب چیزوں اور آرام سے ان کو میں نے روکا، اللہ نے طاقت دی رکنے کی، اللہ نے ان کے لیے آسانی کی کہ
اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں، جیسے کہ ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے بلا کر کہتا ہے کہ تو بھی فلاں سے محبت کر. اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی. اللہ نے ان سے محبت کیوں کی؟ اللہ کو یہی اچھے لگے تھے، کیونکہ وہ حق پر تھے. وہ حق پر تھے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کون ہوگا؟ حق پر. جو ایمان پر حق پر ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور بس اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ کا روزانہ ایک اعلان ہوتا رہتا ہے، جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل یہ اعلان آسمانوں اور زمین پر کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کہ آج اصحاب کہف سے محبت نہیں ہے ہمیں؟ آج بھی ہمیں ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اصحاب کہف سے کتنی محبت ہے، کس قدر اچھا لگتا ہے. ایران پتہ نہیں عراق یا ایران والوں نے نا اس پر ایک فلم بنائی ہے اور وہ فلم بہت کمال کی ہے. اس میں ساری انہوں نے چیزیں پوری کر دی ہیں، ویسے پوری کر دی ہیں، خلا پوری کر دی ہے انہوں نے، اور اس پر کسی کا وہ اختلاف نہیں ہے. وہ نکال کے دیکھیے گا اصحاب کہف. ہا اولائی قومنا، ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور وہ ان کے حق میں کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے. چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ بولے. یہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. کتنا پیارا خطاب تھا، کیسی ہمت تھی، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کی. ملت ان کا سلطان النصیر، نصیر کیا ہوتا ہے؟ مددگار. ایسی سلطان حکومت اور دلیل دی ان کو بات کرنے کی. یہ بات اسلامی عقیدے کا حصہ ہے جو انہوں نے کی. انسان جو طریقہ زندگی اختیار کرے اس کے پاس اس کے لیے ایسی دلیل ہوتی ہے اس کی عقل کے مطابق. دیکھیں آپ اگر ایمان پہ رہنا چاہتے ہیں، اللہ سے ایمان مانگتے ہیں، اپنے ایمان کو بچائیں گے، تو آپ جب کہیں جہاں بات کریں گے وہ آپ کی اسی زندگی کی دلیل بن جائے گی. ہم نہیں کہتے فلاں نے تو بات غلط کی، دلیل اس کے پاس بھی بہت ہے. پھر جس پر وہ ہے اس کے پاس دلیل ہے، جس پر ہم ہوں گے ہمارے پاس دلیل ہے. تو دلیل اللہ تعالیٰ جو ثابت رکھتے ہیں نا دلیل، وہ کہاں رکھتے ہیں؟ ایمان والے کی. تو یہ الفاظ کیا پتہ دے رہے ہیں یہ لوگ واضح دلیل کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے یہ جو بات کی تو یہ الفاظ کیا پتہ دے رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اصحاب کہف اور ان کی قوم کے بڑے لوگوں کے درمیان مدتوں تک یہ بحث چلی ہے. یہ نہیں کہ بس ایمان لائے ڈرے نکلے غار میں چلے گئے، مدتوں بحث چلی ہے. انہوں نے اذیتیں سہی ہیں، بہت اذیتیں سہی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، اس دوران ان کے بڑوں نے جو باتیں کہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے شرک کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. یہ آیت یہ بتا رہی ہے. آج ہم بھی اگر دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارے خاندانی طور پر تھا، ہم شروع سے کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں اگر وہ شرک پر ہے کوئی دلیل ہے؟ اگر کوئی کر رہا تھا ہم بھی کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں مجھے صرف یہ بتا دیں اس کی دلیل دے دیں، اس کی دلیل دے. وہ کیا کہیں گے دلیل میں؟ بس بڑے کرتے آئے ہیں، ہے نا، خاندان کرتا آیا ہے، میں امی ابو کی چیز ختم نہیں کر سکتی. اور اگر امی ابو ہیں کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا بھی اٹ جاتا ہے، جب تک میں ہوں کر لو میرے بعد جو مرضی کرنا. پھر دیکھیں دلیل دیں. ہم آپ کے بعد بھی جو کریں تو ہم دلیل پہ کریں گے، نہ کریں تو بھی. اب ابھی بھی تو ہمیں کوئی دلیل دے نا، کوئی بات دے. تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ بولے. کہ اللہ نے جس کی دلیل نہیں دی اس کو خود ہی پیش کر رہے ہیں. تو اصحاب کہف نے گرچہ اپنے بڑوں کی مخالفت کا سامنا کیا لیکن انہوں نے بڑوں کی بڑائی کی اہمیت نہیں رکھی. کس چیز میں؟ شرک میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، چلو اب کہہ رہے ہیں تو کر لو، کہہ رہے ہیں تو کر لو، ٹھیک ہے اب کر ہی لو. خوف ہے نا. لیکن وہی بات کہوں گی پھر ہم انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب کیا کریں، کیا لڑائی ڈالیں. اگر وہ ساس ہیں وہ چاہ رہی ہیں ایسا ہو، ان کے ہوتا ہے، میں اکیلی کیا کر لوں. امی ہیں کہتی ہیں آئیے، میں اکیلی کیا کر لوں. ابو کہتے ہیں کیا کریں. اب یہ کریں گے نا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا. اللہ میں کیا کروں بے بسی میں، اپنے پاس سے کچھ مہیا کر معاملہ، تو کوئی آسانی کا معاملہ کھول. اور جب تم ان میں سے الگ ہو چکے اور ان کی وہ اللہ تعالیٰ کی ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلائے گا. کتنے پیارے الفاظ تھے ان کے. ٹھیک ہے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں؟ امرکم مرفقہ. اب یقین دیکھیں ایک اور کہ اگر اللہ سے کہا تھا اپنے پاس سے دے رحمت، اب ایک اور یقین بھی کہ ہے، اور وہ کیا یقین ہے؟ وہ تمہارے کام میں اپنے پاس سے آسانی دے گا. تو اس کا مطلب کام میں آسانی کو کھینچ کر لانے کی یہ بہترین دعا ہے. مرفقہ، مرفق کہتے ہیں ایسا آلہ جو آپ کو فائدہ دینے کا ذریعہ بنے. کوئی بھی ایسا آلہ مرفق جو آپ کو فائدہ دینے کا ذریعہ بنے. تو ان کے شر سے نجات پانے کے لیے ضروری کیا تھا ان کے لیے؟ انہوں نے اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا دین اور ان کی قوم کا دین فرق ہے، تو کسی غار میں پناہ لے لو. ابھی آپس میں انہوں نے بات کی ہے ہم اپنا دین بچانے کے لیے کیا کریں گے، اب کہیں اور پناہ لے لیتے ہیں. ہم کیا پناہ لیں گے؟ ہمارے لیے آج پناہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا غار میں جا کے بیٹھ جائیں؟ ہم پناہ کیا، ہماری پناہ کیا ہے؟ کیا لیں گے آپ پناہ؟ جی اللہ کی پناہ میں آئیں، چھوڑیں ان چیزوں کو. بالکل شیطان سے پناہ مانگنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں آپ کی طرف چمٹتی ہوں، بھاگتی ہوں، اللہ میں لپکتی ہوں، مجھے پکڑ لے، میں تیرے سے آ کے چپکنا چاہتی ہوں. اعوذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعوذ تعوذ سے نا، تعویذ سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں چپٹتی ہوں، میں بھاگتی ہوں، میں لپکتی ہوں، میں تجھے تھامتی ہوں، میں تیری جھولی کو پکڑتی ہوں، ٹھیک ہے، میں تیرا پایا پکڑتی ہوں، اللہ مجھے بچا. تو یہ وہ الفاظ ہے.
اللہ کیا کر، اللہ تعالیٰ بچا، یہ ہے. اور کیا انہوں نے ایک چیز آپ نے دیکھی، انہوں نے تنہائی کو پسند کیا. آج ہم جتنا جس کو ملیں گے خرافات، مسئلے مسائل پریشانیاں، ٹھیک ہے، دین پہ ملنا بیٹھنا یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر ٹائم ہے اور بس ٹائم اسپینڈ کرنا ہے کہ اور ٹائم اسپینڈ کرنے میں کوئی مقصد نہیں پورا ہو رہا. ایک تو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ملنا ہے، سوال جواب ہے، ہماری کوئی بات ہے، ہماری کوئی رہنمائی ہے، اس پازیٹیو چیز کو سائڈ پہ رکھیں. لیکن اس کے علاوہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ تنہائی میں کیا کروں، دل نہیں لگ رہا، اس کے دیکھیں مسئلے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مسئلے مسائل تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے نا، کیا عورتوں کو خاص طور پہ قرار پکڑو نا، کہ گھروں میں رہو، قرار پکڑو. اب جو نکلنا بھی ہے وہ بھی کس کے لیے؟ ہاں دین کی خاطر، دین کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کسی کی بھلائی کی خاطر، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اپنا کیا کیا، پناہ لی. تو آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میری تنہائی سے مجھے محبت کروا دے، میری تنہائی کو پاک کر دے. محسن کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا کہ میں محسنین سے محبت کرتا ہوں. محسن کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی پاک ہو. اپنی تنہائی کو پاک کرنے کی آج اللہ سے دعا کریں. ہمیں اپنی اولادوں سے یہ دعا کروانی چاہیے. آپ اللہ سے کیا دعا کرو، اللہ ہماری جوانی کو بھی پاک کر دے، ہماری تنہائی کو بھی پاک کر دے، اور ہمیں اپنی تنہائی سے محبت کروا دے تاکہ میں تنہائی میں تیرے سامنے رو سکوں. ٹھیک ہے، اللہ میں نے رونا ہے، میں نے تیرے سامنے رونا ہے، تو میں کیا کروں، مجھے رونا سکھا دے. حضرت ابوبکر بھی تو یہ دعا کرتے تھے نا کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ اپنے سامنے رونا سکھا دے، اللہ کے سامنے رویا کرو، لوگوں نہ بھی رونا آئے رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو تاکہ اللہ کو ترس آئے. تو کیا کہ انہوں نے کہا چلو آرام کرتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں. تو اصحاب کہف اور ان کے بڑوں کی سوچ کا انداز یہاں نظر آ رہا ہے. ان کی زندگیاں، ان کے طور طریقے جدا ہو چکے تھے اور ان کے لیے باہم ایک جیسا رہنا مشکل ہو گیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر کنارہ کشی اختیار کی. جہاں ہمیں لگے نا ہمارا ایمان متزلزل میں ہے، پریشانی میں ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو وہاں سے کیا کرے، اللہ سے دعا کرے اور اس ماحول کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو ہجرت کروائیں، اس عمل سے ہجرت کروائیں اپنے آپ کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ انسان جب حق کی خاطر انسانوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. جب ہم اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، انسانوں سے حق کی خاطر، دیکھیں انسان بھی حق پر ہے، پھر تو ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں تکلیف ہے، آپ کے ایمان کا خطرہ ہے، تو پھر اگر انسان وہاں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ خود جوڑ لیتا ہے. انسان کو جب ایک رب کی قربت نصیب ہوتی ہے تو یہ تعلق اپنے رب کے سوا کسی اور چیز کے کھو جانے کو برداشت کر لیتی ہے. پھر غم نہیں ہوتے وہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا، وہ چلا گیا، نہیں، اس کا مطلب محبت کس سے تھی؟ اللہ سے تھی. اللہ تو مجھے مل گیا، سکون تو اللہ نے دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا، جب غروب ہوتا تو اس کی بائیں طرف کترا جاتا. اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں تھے. وسیع میں کیوں تھے؟ ہوا آتی رہے، ہوا لگتی رہے، ان کو جو ہے نا ہوا بھی ان کی خوراک بنتی رہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، سو وہی ہدایت پانے والا ہے. اور جس سے وہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے رہنمائی آپ تو نہیں پا سکتے. انہیں ایک ایسا غار مہیا کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ہی اس غار کی طرف لے کر گئے، ایسی جگہ اور ایسے گھر کی طرف لے کر گئے جو ان کو روشنی مہیا کرے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایسے گھر بناؤ جو بہت اونچے نہ ہوں، جو بہت پست نہ ہوں، ہوادار ہوں اور روشنی والے ہوں، ایسے گھر بناؤ. ٹھیک ہے، بلکہ کچھ روایات میں تو ایسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایسے گھروں کی مطلب شیپس بھی منع کیا گیا نا. ایک عالم تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ پیرامڈس کی وہ شکل دے دیتے ہیں نا جی، تو ایسا سے اوائڈ کر لیں جو ان کے ساتھ ملتی ہے. حالانکہ اگر اس میں کوئی آپ کی وہ ہے بنانے والوں کی کوئی تحقیق ہے، کوئی فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس سے بھی اوائڈ کیا جائے. چھت بھی بن سکتی ہے تو چھت ہی نا مقصد. تو کیا آپ نے فرمایا مہمان آئے تو کیا کرو، مہمان کے لیے ہمیشہ نیچے والا پورشن، مہمان کو ہمیشہ نیچے والا پورشن دو. گھر ایسا ہو، کھلا ہو، اچھا ہو، اور مہمان کو ہمیشہ نیچے کا پورشن دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے وہ. اس لیے اس کے پیچھے میں سمجھتی ہوں شاید یہ لوجک ہوتی ہے کہ آرام رہیں گے، اپنی پرائیویسی میں رہیں گے. نیچے جو اتنا آنا جانا بار بار بیل، اب مہمان کو نہیں پتا ہم نے کوڑے والا بھی آ گیا بیچارہ، دودھ والا بھی آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کمرے اس طرح کے اپنے ڈیفائن کریں اپنے گھر کے اندر کہ یہ کمرہ الگ سے ان کا ہے. جب تک وہ ہے باقی چیزوں کو آپ نے خود مینیج کرنا ہے. گیسٹ روم نیچے بنائے، پہلے لوگ نیچے ہی بناتے تھے، پہلے ہوتے ہی نیچے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کہ جسے وہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو ہمارے اصحاب بھی دیکھیں، ہمارے محدثین بھی کیا ہیں، اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دے تو دے. تو اب اس آیت کو نا مس کوٹ کیا جاتا ہے. اس آیت کو کیسے مس کوٹ کیا جاتا ہے؟ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو مرشد نہیں ملتے. ٹھیک ہے جی، اس کو مرشد نہیں ملتا. تو مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ مرشد اسے نہیں ملتا جس کو اللہ گمراہ کرتے. آج میں کہوں میں تو نہیں قبروں پہ جا کے مانگنے والی، قبروں والوں کی اہمیت ہے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے،
لیکن ان کے پاس جا کے مانگنا، وہ مزار کو جو ہے وہ رونق بخش دینا، یہ ہم نہیں کرتے. تو پھر کیا، اس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کے لیے مرشد ہے بھی نہیں. تو یہ مس کوٹ کیا گیا، یہ مس کوٹ کیا گیا معاملہ. ٹھیک ہے. تو ہمارے اصحاب دیکھیں، ہمارے جتنے بھی محدثین تھے وہ کیا تھے؟ ہمارے تو مرشد وہ ہیں جن سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. صحابی، تبع تابعین. اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. لوگ ان کو کیسے خیال کر رہے تھے؟ جاگتا ہوا، آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس کا مطلب. اور انہیں کرتے تم نہیں دلواتے تھے، اللہ دلوا رہا تھا. کیوں دلوا رہا تھا؟ تاکہ زمین ان کو کیا کرے؟ نقصان نہ پہنچائے. سیدنا ابو طلحہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، اور نہ ایسے گھر میں جہاں تصویریں ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا، مگر بہت دیر لگ گئی اور وہ نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی اور آپ گھر سے نکلے تو ان سے ملاقات ہو گئی. کن سے؟ جبرائیل سے ملاقات ہو گئی. آپ نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہم کسی ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جہاں تصویر اور کتا ہو. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کم ہوتا ہے، سوائے بکریوں یا کھیتی کے لیے رکھے گئے کتے یا شکاری کتے کے علاوہ. یہ صحیح بخاری کی 23-22 حدیث ہے. رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا یہ گائیں وغیرہ بنے رکھے ایسے. جی صحیح بخاری، اس کا آپ جو نکالیں گے نا باپ تصویر کا، اس میں شاید آپ کو مل جائے نا 23-22 صحیح بخاری کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. تو یہاں ہمیں معلوم کیا ہوا ہے، ایسے گھر، ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہی ہوگا نا 23 اور 22. ٹھیک ہے. باب یہ تصویر جو ہے ان میں ہوگا، باپ میں باندھا ہوگا. اب آپ دیکھیں اس میں ہمیں کیا چیز معلوم ہوئی، ایسی جگہ پر تو فرشتے نہیں جاتے جہاں کتا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں رحمت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں کہ ان کے پاس جو کتا تھا تو وہ ہماری شریعت نہیں تھی، وہ ہماری شریعت نہیں ہے، یہ ایک دلیل. دوسری دلیل، تصویر جس گھر میں ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑی بڑی تصویریں بنواتے تھے اللہ کے رسول. کون سے رسول؟ سلیمان علیہ السلام. جنوں سے بڑے بڑے حوض بنواتے، دیگیں بنواتے، تصاویریں بنواتے. تو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی ہم تصویریں بناتے ہیں. تو وہ شریعت ہماری تھی؟ وہ ہماری شریعت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر ہو تم رہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک دن یا کچھ حصہ. یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے، ہم ایک دن یا کچھ حصہ. ہاں یہ اس ٹائم میں گئے ہوئے ہوں گے، اتنا سا ٹائم گزارا ہے آپس میں غار کے اندر. اور وہ جو باہر لکھ دی تختی بھی اپنی لکھ لی، اپنے نام بھی بیٹھے بیٹھے لکھ لیے کہ ہم یہاں پر ہیں، ہم دوست ہیں، جیسے اکثر لوگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تو وہ چھوڑتے نہیں ہے نا، مکہ کی طرف بھی چیزیں نہیں چھوڑی، کسی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں کا پتھر نہ پہاڑ، کہ اپنی حرکتیں لکھی آئے، جو جو لکھنا تھا لکھا ہے، کسی چیز پہ کچھ نہیں چھوڑا. کہ اب انہوں نے سختی کر دیا، بہت اچھا کیا. اب کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹائم ہوگا، اس کا مطلب جو ٹائم پیریڈ یہ گئے ہیں آپس میں کچھ ٹائم گزارا، پھر اس کے بعد سوئے تو اللہ نے سلا دیا. یہ اس ٹائم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کچھ حصہ، یہ وہ والا ٹائم ہے. وہ بولے تمہارا رب ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کس قدر ایمان والے اور پرشفاف الفاظوں والے انسان تھے یہ. تمہارا رب بھی جانتا ہے. آج ہم سے ہر بات میں اللہ پہ اتنا توکل نکل پاتا ہے، ان کی ہر بات میں اتنا توکل، کہہ رہے ہیں رب ہی تو جانتا ہے. پھر کیا، چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے. اب یہاں سے ایک چیز تو معلوم ہوئی کہ مومن کا کھانا کیا ہونا چاہیے، پاکیزہ، حلال، صاف ستھرا، کیونکہ وہ عبادت کرتا ہے نا، تو کھانے کا عبادت پہ اثر پڑے گا، پھر صحت پر بھی اثر پڑے گا. اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اے میرے رسولو عمدہ کھاؤ اور پھر اللہ کی عبادت کرو اور عمل کرو. تو اس کا مطلب ہم اگر حلال اور عمدہ کھائیں گے تو ہم عبادت بھی کر سکیں گے اور ہمارا عمل بھی بجا آئے گا، پھر ہم عمل بھی کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے کہا کیا کرو کہ جاؤ اور جا کر پاکیزہ کھانا لے کر آؤ. اچھے گھروں سے بھی ہوں گے، اچھا کھانا کھاتے ہوں گے، اور پھر مومن ہے کیا، ان کے دل میں ہوگا کہ وہی حکومت تھی، حرام بھی چل رہا ہے حلال بھی چل رہا ہے، تو تم کیا ڈھونڈ کر لاؤ، پاکیزہ کھانا. آج ہمیں جب گھر سے باہر نکلنا پڑے یا اپنے اولادوں کو سب کو اگر ہم کچھ کہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، حلال حرام سب چل رہا ہے باہر، تو ہم کیا کہیں گے، پاکیزہ ڈھونڈنا ہے، حلال ڈھونڈنا ہے، کیونکہ عبادت کرنی ہے ورنہ ساری عبادت ضائع. ٹھیک ہے. اور پھر اگر دعائیں کی ہیں تو اب عمل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو پھر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے پاکیزہ کذالک بسنا. اسی طرح اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اٹھایا، کیونکہ جسموں اور بالوں میں تبدیلی نہیں آئی. دیکھیں بوڑھے تو نہیں نا ہوئے بال، یہاں قومے میں کوئی چلا جاتا ہے وہ کٹا ہوا ہے بیچارہ ادھر ادھر سے، وہ تو اپنی پوری کر رہا ہے خوراک قومے میں ہے، لیکن قومے میں بھی جاتے ہوئے کچھ عرصے بعد اس کی کیفیت تو بدل جاتی ہے، جسم، بالوں کا وائٹ ہو جانا، کمزوری، ایک بڑھاپا سا آ جاتا ہے نا. تو یہاں پہ جب یہ اٹھے تھے ان کے تو بال تک خراب نہیں تھے، نوجوان
خوبصورت تر و تازہ نوجوان تھے یہ. تو طویل نیند سے جاگ کر ہر انسان اس طرح سوال کرتا ہے. کیا؟ جو اصحاب کاف بھی قدرتی طور پر آپس میں کہہ رہے تھے کتنی مدت کہتے بھائی میں کتنی دیر سوئی ہے نا, آج کتنا سونا ہے پتا نہیں ہم ہی نہیں کیفیات میں ہیں, کتنی دیر سوئے. تو اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہیں گے کہ کیا کہ جب یہ اٹھیں گے تو کیا کہیں گے سورہ یاسین میں, ہاں کس نے نیند سے اٹھا دیا, مطلب ابھی تک نیند پوری کر رہے ہیں, پتہ نہیں چلا مدت پوری ہوگی قیامت بھی آ گئی, اور یہ کہہ رہے ہیں کس نے ہمیں ہماری نیندوں سے اٹھا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ موت کے بعد اس نے زندہ کرنا ہے, وہ زندگی دے گا موت کے بعد. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہی باتیں وہاں پہ کھڑے ہوئے کی تھی صحابہ کاف نے. کیا باتیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تم اتنی دیر بعد زندہ ہو گئے, تم اللہ کے ولی ہو. جس وقت سب جمع ہوئے تھے نا میدان میں, یہ 7 سلیپر سامنے آگے کھڑے ہوئے تھے, لوگوں نے باتیں کی تھی. لوگوں نے کیا کہا تھا, آپ ہمارے ولیوں کی طرح بن گئے نا, ہمیں کچھ نصیحت کریں. یعنی اچھے لوگوں کو ہم بیٹھ کر کہتے ہیں ہمیں کچھ بتائیں, نصیحت کریں. تو کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ جس طرح تمہارے سامنے ہم ایک نشانی ہے, ہم کتنی موت کے بعد جاگے, اللہ ایسے تمہیں جگائے گا, اللہ ایسے ہی تمہیں کھڑا کرے گا. تو انہوں نے کیا کہا لوگوں نے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو مٹی مٹی ہو گئے, پھر کھڑے ہو جانا. تو صحابہ کاف نے کیا کہا, جیسے اللہ نے ہمارے جسموں کو کیسے زندہ رکھا, اللہ ایسے ہی تمہیں زندہ کر کے سامنے لے آئے گا. جیسے اللہ نے ہمیں پناہ دی, اللہ نے ہمیں بچایا, اللہ ایسے ایمان والوں کو بچاتا ہے. جیسے اللہ نے آج ہم پر اپنی رحمت اپنے غیب سے کی, آج تم بھی اگر شرک سے بچو گے تو اللہ تمہارے لیے خاص رحمت نکالے گا. انہوں نے لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں اسی طریقے سے بتائیں کہ ہم تمہارے سامنے نشانی ہیں, اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ جان لیں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا؟ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا, اور قیامت سچ ہے, قیامت حق ہے نا, یہ اللہ نے وعدہ سچ کر دکھائے. کذالک, اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کیا. کیا؟ لوگوں کو پتہ چل گیا. کیا پتہ چل گیا؟ یہ بیدار ہوئے, لوگوں کو پتہ چلا, لوگ آگے, ان کے لیے بہت بڑی بات بن گئی. ٹھیک ہے, اور کیا پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر کیا کیا ان لوگوں کے لیے, وہ جھگڑنے لگے, اور کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو. اب کیا قیامت میں کوئی شک نہیں, جب آپس میں لوگوں کا جھگڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان پر عمارت بنا دو, ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے. جو لوگ اس معاملے پر غالب آئے, انہوں نے کہا ہم ان پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں. اس آیت کو بھی مس کوٹ کیا جاتا ہے, قبروں پر مسجدیں بنا کر. ٹھیک ہے, پھر کہوں گی انہوں نے چلو بنا دی, یہ ہماری شریعت ہے, یہ ہماری شریعت تو نہیں ہے نا, ہم یہاں سے تو نہیں نا بات لیں گے. ہم تو لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قبرستان میں مسجد نہ بناؤ, مسجد کے اندر قبریں نہ بناؤ. تو ہم وہ نہیں کریں گے. تو یہ جو مسجدیں بن جاتی ہیں مزاروں پر, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل عام ہی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں منع فرما دیا نا اس چیز سے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ جان لیں. تو انسان کے لیے زندگی بعد موت کا معاملہ سمجھنا مشکل کیوں ہے؟ اس لیے ہے نا کہ موت کے بعد کی زندگی کا کسی نے تجربہ نہیں کیا ابھی. ہمیں لگتا ہے نا پتہ نہیں مر کے پھر کیسے اٹھیں گے, نہیں, وہ پہنچ نہیں پا رہی, غیب کی بات ہے نا, پہنچ نہیں پا رہی. انسان کے حواس کے ذرائع حاصل ہونے والے اس علم پر تو یقین کر لیتے ہیں, لیکن اس چیز کو نہیں پا پاتے. اللہ نے یہ سامنے نشانی دکھا دی, اور پھر کہہ دیا ایمان والا وہ ہوگا جس کو خود ہی یقین کرنا پڑے گا ہر حال میں. تو یہاں ان کا جاگ جانا اللہ نے بہت بڑی ہمیں کیا بتا دی, ایک نشانی اپنی. اب کچھ لوگوں نے کہا ان کے اوپر عمارتیں بنا دو. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میری قبر کو بت نہ بنانا. کیا مطلب؟ پوجنے والی جگہ نہ بنانا, مسجد نہ بنا لینا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے. اور اسی طرح امہات المومنین روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ آپس میں کہنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیسے بنائیں, مطلب ان کی قبر کا کیا کریں, کیسے بنائیں, کیا ہم قبر کو عبادت گاہ بنا لیں؟ دیکھیں یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے, یہ عام لوگوں کی بھی نہیں ہو رہی. سیدنا ابو بکر فرمانے لگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنایا ہے, انبیاء کی قبروں کو. دیکھیں یہ ہماری شریعت میں منع ہے. اسی طرح قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہرہ, یمن کا ایک شہر ہے, میں ہرہ شہر میں آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حاکموں کے مقابلے میں سجدے کے زیادہ حقدار ہے, بہترین انسان ہے نا. تو جہاں لوگ ان حاکموں کو, ان بادشاہوں کو کر سکتے ہیں سجدہ, تو میرے خیال سے اس کے زیادہ حقدار تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر میری قبر پر تمہارا گزر ہو تو کیا میری قبر پر تم سجدہ کرو گے؟ یہ صحابی کتنی کلیئر باتیں ہو رہی ہیں صحابی رسولوں سے. تو کہتے ہیں میں نے غرض کی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو, یعنی مجھے زندہ ہونے میں بھی نہ کرو. انہوں نے زندہ ہونے میں نہیں کیے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے بعد اب کریں, اور جو نہ کرے اس کو ہم گستاخ رسول کہیں. تو پھر بتائیں صحابیوں کا دین کون سا تھا؟ وہابی دین تھا.
کیا کیا دن تھا، ہم پھر فتویٰ لگانے لگ جاتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. تو ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے سجدہ، اور اگر ہوتا تو بھی اللہ کے رسول خود کو نہیں کروا رہے. کس کو کروا رہے؟ بیوی کا شوہر کو. اچھا ہاں اگر ٹھیک اللہ ہے. کے علاوہ کسی کا ہاں آپ نے پہلے بیوی کہہ دیا، ہم ڈر گئے. ٹھیک ہے وہ تو ہو رہا ہے بھائی. شوہر کے لیے کو کیا فرماتے ہیں، اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ شوہر ہوتا، میں نہیں ہوتا. اور اگر میری زندگی میں مجھے سجدہ نہیں کیا تو میری قبر پہ بھی نہیں کرنا. آج بھی وہاں جا کے ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس طرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں گے، ہم درود پڑھیں گے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے، آنکھوں میں سمائیں، باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے. آپ سب سمجھ سے نہیں کر سکتے نا. جی 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 ہاں بالکل. لیکن جب ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں تو وہ ہم اس طرف ہاتھ کر رہے تھے نا دعا، تو دعا عبادت کا مغز ہے. تو وہ لوگ بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ کا اس طرف ہے تو دعا آپ ادھر سے کریں. نہیں وہ تو آپ نے اپنی دعا قبول ہونے کے لیے درود پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھیں، جو مرضی پڑھیں. اور جو ڈائریکٹ چیز پہنچ رہی ہے نا وہ درود ہے، وہ پڑھیں. وہاں مقصد ہی درود پڑھنا ہے. اور مسجد کے اندر بیٹھ کے دعائیں کریں، پھر وہ تو اللہ کی مسجد ہے نا، اور خوبصورت معجزوں والی جگہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلبہ حاصل کرنے والے کون لوگ تھے؟ غلبہ حاصل کرنے والے اس وقت کفر والے لوگ تھے. وہ جلد ہی کہیں گے وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا، اور وہ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، اور وہ کیا کہیں گے راہ زنی تھی ان کی، اور وہ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بحث تھی، لیکن اصل چیز کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں. تو اس آیت سے کیا فوائد ہمیں ملے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ کہ جو فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ فتویٰ نہ دے، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے نا واقف. اللہ ہی علم جانتا ہے اس کا. جس کے پاس فتوے کی صلاحیت نہیں، علم نہیں، وہ فتویٰ نہ دے، خواہ اس کی وجہ سے ہو کہ اس امر کے بارے میں اس سے فتویٰ پوچھا گیا، پھر بھی اگر نہیں ہے تو نہ دے. دوسرا دیکھیں اس آیت میں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے صرف اصحاب کہف کے قصے میں اور اس قسم کے دیگر تمام فتوات میں پوچھنے سے روک دیا گیا ہے. اب ہم کیوں اس پر پکی بات کریں جب اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دینے سے منع کر دیا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی کو علم ہے. اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہا کریں میں کل کروں گا، تو پھر کیا کہا کریں؟ یہ تو کہنا ہی ہے کیا کہ ہوگا. تو یہاں پر آپ کسی چیز کے بارے میں مت کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو ایک ادب سکھایا گیا. اب ہمیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، اور ادب کیا سکھایا جا رہا ہے ہمیں؟ وہ یہ ہے کہ جب تم مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دو. دیکھیں ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. کہو انشاءاللہ اور اپنی پلاننگ کو کر لو، لیکن اللہ کی مشیت پہ چھوڑ کر. میں نے ایسا ہی کرنا ہے، اڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ میں نے کرنا ہے، یا تو اس کا بدل بہترین دے، یا یہ تیری مشیت پہ تو میرے سے کروا لے. کروانا تو نے، کیونکہ تجھے پتہ ہے یہ کام اب کیسے ہوگا. مگر یہ کہ انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں. کیا مطلب جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں؟ یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت یاد آئے پھر کہہ لو کہ ہم نے کوئی بات کی تھی، ہم نے اس پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کوئی بات نہیں، پھر کبھی یاد آیا، جب بھی آیا ہاں انشاءاللہ وہ کریں گے، اب اس کو پھر کہہ لیں. ابن عباس رضی اللہ قسم کھانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے گویا کہ سال گزر جائے، اور دلیل میں آیت کا یہی ٹکڑا پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے کہ اس پر سال گزر جائے اس بات پر، لیکن وہ انشاءاللہ کہہ دے. یہ نہ سوچے کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا وہ نہیں ہوئی، گزر جائے 4 سال چاہے تبھی، لیکن آپ نے اللہ کی مشیت پہ کیا یہ معاملہ. اہل ذکر کے مجالس کو لازم جانو. ابھی کچھ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اہل ذکر کے مجالس کو لازم جانو اور تنہائی میں زبان ذکر سے متحرک رکھو. ہمیں اس آیت سے جو فوائد سامنے آ رہے ہیں، ابو سعد خدری کہتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی گروہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، فرشتے ہی انہیں گھیرتے ہیں. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہر چیز کی صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے. ہمیں نہیں معلوم کون سی آزمائشیں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوں، مستقبل میں کون سی ہیں، تقدیر میں کون سی ہیں، لیکن کون سی چیز بچائے گی؟ اللہ کا ذکر. اگر آپ کر رہے ہیں تو مسلسل کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈھال اس چیز کو روک رہی ہے. تو انشاءاللہ کہنے کے انسان پر یہاں پر کیا اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم کہہ لیا کرو. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ کہنے کا مطلب ہے توفیق اللہ ہی کی، مجھے اللہ کی توفیق چاہیے. انشاءاللہ کہنے سے انسان کے اندر یہ شعور بار بار اور یہ احساس اجاگر رہتا ہے کہ میرا کام اب اللہ کے ارادے سے منسلک ہو چکا ہے. یعنی میں انشاءاللہ کہہ بیٹھی ہوں، یہ تو اللہ سے منسلک ہو گیا. میری سانسیں، میری دھڑکن، میرے ارادے، میری عبادتیں، میری قربانیاں سب کی سب اللہ سے اب جڑ گئی، اب یہ اللہ سے مل گئی ہیں. لہٰذا اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب مجھے توفیق صرف اللہ سے مانگنی ہے. میں کچھ اور کروں گی تو یہ میں اللہ سے دھوکہ کروں گی. تو انسان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، یعنی احسانی پیدا کرے اور میرا کام ہو جائے. یہ ایک احساس اندر رہتا ہے انشاءاللہ سے، یہ احساس بھی ہمارے اندر رہتا ہے. اور کیا ہے یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے آپ کہہ دیں امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ تر قریب راہ دکھائے گا. اب اس سے انسان کو کیا مل رہا ہے؟ کیا انسان کے لیے یہاں پر
جو فرد ہدایت کی طلب کی کوشش کرے اس کے لیے لائق ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. جو خود طلب کرے گا نا یہ اس کو لائق ہے, ایسا نہیں کہ اس کو نہیں ملے گی, یہ اس کو لائق ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ملے گی. وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے, کیا مطلب اصحاب الکہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اس میں سونے سے جاگنے تک, سونے سے جاگنے تک کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ 309 سال. 300 سال شمسی, 309 قمری, ٹھیک ہو گیا. ہر شمسی صدی میں 3 قمری سال بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں کہا گیا 309 سال؟ 300 سال شمسی ہوتے ہیں, 300 سال شمسی ہوتے ہیں اور 309 قمری ہوتے ہیں. اب قمری سال جو ہے وہ ہر شمسی صدی میں 3 قمری سال بڑھتے ہیں. یہ وہ بڑھے ہیں جو ان کے 9 بن گئے 3 سال میں, 3 3 3 9 وہ بڑھ گئے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے. آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اس کو معلوم ہے. کس چیز پہ جھگڑے ہم؟ نبی کی کسی بات پہ جھگڑے, صحاب کی کسی بات پہ جھگڑے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین آسمان کی باتیں اس کے پاس پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں کرتا, علم اس کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں یہاں کیا فیصلہ فرما دیا, کیا فتویٰ دے دیا؟ ان کے قیام کی مدت اللہ ہی جانتا ہے, ہم کسی ایک بات پہ اپنا فتویٰ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا کہ اللہ زمین آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے, وہ سننے والا ہے, اور اللہ کے سوا مخلوق کی خیر گیری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ نے ان کی بھی تو کی, کتنی خیر گیری کی, کوئی چوٹ نہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی ہڈی نہیں درد, کوئی بال خراب نہیں ہے, کوئی بی پی ہائی لو نہیں ہوئے ان کی بھوک سے, کچھ بھی نہیں. اللہ نے ایسی زبردست خیر گیری کی. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں اس کے اندر سے؟ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کے رب کی کتاب میں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے نا اسے پڑھ کر سنائیں. یہ ہم نے سنی, ابھی ہم نے پڑھی, اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے ابھی ہمیں بتایا اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں, اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو کیا کرے, پناہ دے. کوئی نہیں ہے جس کے پاس ہم پناہ میں چلے جائیں. تو کیا معلوم ہوا ہمیں اصحاب کہف سے؟ کیا دعا کریں گے آج آپ جا کے اصحاب کہف کی؟ کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں, ہم حق پر ثابت قدم رہیں, اس سے ہمیں اللہ کی مدد ملے, اور اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے مرتے دم تک. اس وقت تک جب جس مدت میں اس نے ہمیں اٹھانا ہے تب تک ہمارا ایمان سلامت رہے. اور کیا دعا کریں گے ہم؟ ثابت قدم رکھے ان معاملات پہ جو دین کے شریعت کے ہیں. جی, اور ایمان کی اپنی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے؟ ہر معاملے میں ہر معاملہ کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کریں. ہاں, کیونکہ یہ اللہ کے علم ہے. اللہ میری کیا کرے گا؟ خیر گیری کرے گا. اللہ چھپے کو جانتا ہے, اللہ ہی میرے لیے آسانی کر سکتا ہے. جب یہ ہم الفاظ کہیں گے تو پھر ساتھ میں کیا کہنا ہوگا؟ انشاءاللہ. اور کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اب اس کو آپ رمضان تک اپنا تعویذ بنائیں. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اب ہم تو یہ چند دعائیں کر سکتے ہیں نا, لیکن یہ کتنی بڑی درستگیاں اللہ ہی دے سکتا ہے. ہماری خیر گیری تو اللہ ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر کس کی حکومت ہو؟ ہمارے رب کی ہو. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلاوت سے مراد یہاں وتلو, تلاوت, اتباع کریں. کس کی کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیروی, اس وحی کی پیروی کریں. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. کن کے ساتھ؟ اللہ کے رسول اپنے آپ کو جوڑے رکھیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیں. روکے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی سنیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اپنا آپ جوڑیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں, جو دنیا کی طلب نہیں رکھتے, جن کی آخرت پر نگاہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کرتے کیا ہیں؟ یدعون ربہم, وہ پکارتے ہیں صبح میں اور شام میں. کس کو؟ اپنے رب کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان مومنوں کے ساتھ جوڑیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں گے اس آیت سے؟ ہم بھی اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پکارنے والے ہیں, جو کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اس وحی کی, اس قرآن کی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جو غلام تھے اس وقت, معاشی طور پر بھی کمزور تھے, اور جن کے ساتھ بڑے بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی جڑیں, اور ان کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اب انسان رات دن اپنے رب کو کیسے پکارتا ہے, یہ کیسے پتا چلے ہمیں؟ نماز آ گئی, ذکر اذکار ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اپنی ہمیشہ کی فکر آخرت, اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, اور اپنی حقیقت, اپنی زندگی کی حقیقت, اپنے خالق کی حقیقت کو جو ہر وقت سمجھنے میں لگا رہے, اللہ کی آیات پہ غور و فکر کو, معاملات سے بھی بالکل. تو اللہ کی رضا کا حصول اب کیسے ممکن ہے؟ جو آیت بتا رہی ہے, اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے. تو اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ اس آیت سے دیکھیں, یہ دلیل کرتی ہے کہ وہی اطاعت کے لائق اور لوگوں کو
یا لوگوں کا امام بننے کے لائق ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، ان کے ساتھ جڑا جائے جو اللہ سے محبت چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لوگوں کی صحبت سے روکا گیا یہاں پر دیکھا جائے تو جو دنیا سے غافل ہے نا، جو اپنی جو دنیا میں مگن ہے، اپنی خواہشات پیروی میں ہے. آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے، جو چاہے سو وہ کفر کرے. یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیر لے گی، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو کیا کرے گا، بھون کے رکھ دے گا، چہروں کو بھی وہ بھون دے گا. یعنی اگر وہ پانی مانگے گی تو ان کی پیاس، ان کی فریاد وہاں پر کیا ہے، پانی پانی، یہی ہے نا. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دے گا، جو تانبا گرم ہاتھ نہیں لگتا، وہ ہے ان کا پانی جو کیا کرتا ہے، یشوی الوجوہ، کیا کرے گا، چہروں کو بھون ڈالے گا. حرارت کی شدت کی وجہ سے چہرے بھن کر ایک دم ککر بھن جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. وہ منہ کے پاس جب لائیں گے تو ان کی کھال جو ہے منہ کے پاس ہی لاتے ہوئے، کیا کہ پکتی ہوئی ہانڈی یا پریشر کوکر کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، منہ کر سکتے ہیں، نہیں نا. تو ابھی تو وہ پاس آئے گی تو یہ حال ہو جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ ابراہیم میں بھی کیا کہتے ہیں وہاں پر، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان. اور وہ اس کا گھونٹ گھونٹ پیے گا. جب جو چیز نہیں لی جا رہی ہوتی نا تو کیا کرتے ہیں، گھونٹ گھونٹ لے گا، لیکن قریب ہوگا کہ اس کے وہ حلق سے نہیں اترے گا، اور ہر طرف سے اس کے لیے موت ہے، حالانکہ وہ مرنے والا ہی نہیں ہے، اور وہ موت ہے اس کے لیے. تو اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں وہ ساتھ مرتفقہ، وہ آرام کا بھی بری ہے کہ آرام کا بھی کیسی ہے، بری ہے. ٹھیک ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ان کو ان کے اجر کا بدلہ دیں گے جو اچھے تھے، ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنے والے کے لیے یہاں کیا وعدہ کیا جا رہا ہے، اجر نہیں ضائع ہوگا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں نکلتی ہیں، وہ وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تخت و پٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے. ٹھیک ہے، وحسنت مرتفقہ، ادھر کون سی مرتفقہ تھی، بری آرام گاہ، اور یہاں مرتفقہ کون سی ہے، حسنت. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں ہمیں شامل کرے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ٹھیک، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو جنت والوں کے سونے کے کنگن کیسے ان کو پہنائے جائیں گے، یہ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل بھی کرے گا، اور کیسی، نہروں والی خوبصورت، اور وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی بھی پہنائے گا. موتی کے کیا ہوں گے، ہار ہوں، وہ ڈریس ہوں، وہ دوپٹے ہوں، وہ کیا ہوں، اور ان کا لباس ریشم کا سا ہوگا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ باریک دبیز ریشم ہے اور سبز رنگ کی ہے. کیسے خوبصورت کلر ہیں، کیسا کپڑا ہوتا ہے سامنے، کہتے ہیں کیسا کپڑا ہے، آنکھوں کو بھاتا ہے. تو یہ تو جنت کے ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں. ایک اور جگہ سورہ فاطر میں بھی کیسے ان کو ہمیشہ کی جنت بھی ملے گی، اور سونے کے کنگن بھی ملیں گے، ساتھ میں موتی بھی ملیں گے نا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک متقیوں کی تو جگہ جنت ہے، باغ اور چشموں میں رہیں گے بھی، کہاں، باغوں میں، چشموں میں، باریک ریشم پہنیں گے. اور کیا ریشم پہنیں گے، اس حال میں آمنے سامنے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور ان کے زوج ان کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا، حورے ہیں، نیک مرد ہیں، اور ہر قسم کے اطمینان والے پھل بھی ہوں گے ان کے پاس. اور ایک جگہ پر آپ سے نے فرمایا ایک ناخن کے برابر جنت کی کوئی جگہ ظاہر ہو جائے تو وہ زمین آسمان کے کناروں کو چمک سے بھر دے گی. اب یہ جگہ ہے یعنی مٹی، پھر کنگن کیسے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کے لباس بھی کیسے ہوں گے، خوبصورت، انتہائی خوبصورت اور پیارے. دیکھیے ان کی پنڈلیوں میں سے بھی ان کا گودا نظر آئے گا. پنڈلی کیا ہوتی ہے نا، ہاں، اس کے اندر خوبصورتی ہے، اس کے اندر مکمل خوبصورتی ہے. آج دیکھیں یہاں سے ایک میڈیسن پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب سائنس اس پہ تحقیق کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شوگر کی انسولین یہاں سے نکالیں گے، اور وہ خود انسان اس کو کر سکتا ہے. کیسے، آپ اپنی ایڑی کو پاؤں رکھا ہوتا ہے، یوں کریں، کرتے رہیں، یہ اس ایکسرسائز سے کیا ہو رہا ہے، انسولین بنتی ہے آپ کے اندر. ایسی انسولین جو آپ کی شوگر کو اور آپ کی تھکاوٹ کی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، جو ہمارے ہارمونز کو بیلنس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، آج وہ کیا کروا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے پاؤں کو، ایڑی کو اٹھا کے، یہ بنتی ہے یہاں سے انسولین. ٹھیک ہے، اور وہ یہی بالکل وہ دیکھیں نا آپ کو کر رہی ہے، وہ پوری انسولین آپ کی پوری باڈی کی کارکردگی کو، اس کارخانے کو پرفیکٹ کر رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہیں سے ہم نے وہ نکالنی ہے. جیسے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہیں سے ایک میڈیسن بنائیں گے. کہاں سے، پسینے سے. کیسے پسینے سے بنائیں گے، یوسف کے پسینے سے. صلی السلام کے یعقوب کو کیا ہو گیا، آنکھیں آ گئی. وہ کہتے ہیں ہم یہ بھی تحقیق کریں گے. تو کر لیں، اچھی بات ہے، سائنس ہے، ہمیں مل جائے گی میراث. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں تھی. اب دیکھیں آہستہ آہستہ بالکل بننا شروع ہو گئی نا.
اب ہر چیز کو لے کر آ رہے ہیں. دوسرا انسولین آپ کی کہاں، ایک تو آپ کے اپنے جسم سے ہی بن رہی ہے، یہاں پہ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھ دی ہیں، اگر ہم ان کو موومنٹ دیں گے تو انسولین ہماری خود اندر ہی تیار ہوگی. دوسرا صبح کے وقت، جس وقت دھوپ نہیں روشنی ہوتی ہے سورج کی، اشراق کا ٹائم جیسے آپ باہر نکلتے ہیں، پتوں کے اندر سے ایک انسولین نکلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں سنت سے ملتا ہے نا کہ آپ صبح کے ٹائم نکلتے تھے، واک کرتے تھے. صبح کی واک کیا ہے؟ سنت ہے. صبح کی کر لیا کریں، ٹھیک ہے، بجائے رات کی کریں پریشانیاں کریٹ ہوں. ٹھیک. اب کیا اس میں کتے اتنے ہوتے ہیں باہر. اب سوسائٹیز کے، ہر سوسائٹیز میں دیکھیں باہر کیا ہے، مشکل سے جانور جمع ہو جاتے ہیں، پنڈریاں بھی نظر آئیں گی. ایک عورت جنت میں ایک دن میں 70 لباس بدلے گی، 70 لباس بدلے گی. اور اس کا دیکھیں ایک ہی لباس اگر اس کا کونا زمین میں جھانکتا ہے تو کس قدر وہ کیا کر رہا ہے، زمین آسمان کو نور سے بھر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی دنیا میں پردہ سٹارٹ کرتا ہے، پردہ سٹارٹ کرے، تو اس کے لیے بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کے لیے جنت کے قیمتی جوہرات کا کیا کرو، ایک پوشاک بنانا شروع کر دو. اب اس کا پوشاک بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جب تک پردہ کرتا رہے گا، اپنے آپ کو پردے میں جوڑے رکھے گا، اب اس کی وہ پوشاک بنتی رہے گی. اور قیامت کے دن سوچیں وہ پیچھے پروٹوکال سے انہوں نے اس کی پوشاک پکڑنی ہے، اس نے وہ پہننی ہے، وہ تیار ہوتی ہے نا. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم جیسے اپنے بچوں کو، نسلوں کو یہ پردے کی طرف لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی جنت ہے ابدیوں کی، یہی رحمت ہے سب کے لیے جو اللہ نے کر دی ہے. پھر آپ انہیں دو آدمیوں کی، ٹھیک ہے، آواز آئے گی اور یہی تمہاری جنت ہے. ابو سعد خدری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا جنت میں، ایک خوبصورت آواز سنیں گے ہم وہاں پر، کیا؟ تمہیں اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں اب کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی، تمہیں اب کبھی بھی کمزوری نہیں آئے گی، تم بالکل نہیں تھکو گے، تم بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے. اللہ عز و جل پھر اس کے بعد فرمائیں گے اے لوگو یہ تمہاری جنت، پھر اللہ کی طرف سے پیغام، یہ ہے تمہاری جنت. کس لیے؟ بوجہ اس کے کہ جو تم نے نیک عمل کیے ہیں، جو تم نے عمل کر لیے نیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.